السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 19واں پارہ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا۔ جو لوگ ہمارے حضور پیش ہونے کا اندیشہ نہیں رکھتے، امید نہیں رکھتے، وہ کہتے ہیں کیوں نہ فرشتے ہمارے پاس بھیجے جائیں یا پھر ہم اپنے رب کو دیکھیں۔ بڑا گھمنڈ لے بیٹھے ہیں یہ اپنے نفس میں، اور حد سے گزر گئے ہیں یہ اپنی سرکشی میں، یعنی ایمان لانے کی بجائے اس طرح کے مطالبات کر کے دراصل وہ سرکشی کا ثبوت دے رہے ہیں۔ یوم یرون الملائکۃ لا بشری یومئذ للمجرمین، جس روز یہ فرشتوں کو دیکھیں گے وہ مجرموں کے لیے کسی بشارت کا دن نہ ہوگا۔ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا، وہ چیخ اٹھیں گے کہ بس بس، بند کر دو، یعنی یہ سب ہمیں نظر نہ آئے اب یہ عذاب۔ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اور جو کچھ بھی ان کا کیا دھرا ہے اسے لے کر ہم غبار کی طرح اڑا دیں گے۔ یعنی دنیا میں انہوں نے جو بڑے بڑے کارنامے کیے، دنیاوی کامیابیاں حاصل کی، ترقیاں حاصل کی، وہ سب غبار کی طرح اڑا دی جائیں گی، ان کا انہیں وہاں کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ ایمان کے بغیر انسان اس دنیا میں کچھ بھی کر لے، لیکن قیامت کے دن وہ عمل اس کو فائدہ نہ دے گا، اس عمل کا کوئی بھی وزن نہ ہوگا۔ بس وہی لوگ جو جنت کے مستحق ہیں اس دن اچھی جگہ ٹھہریں گے اور دوپہر گزارنے کو عمدہ مقام پائیں گے۔ آسمان کو چیرتا ہوا ایک بادل اس روز نمودار ہوگا، یعنی قیامت کے دن ایک بادل نمودار ہوگا اور فرشتوں کے پرے اتار دیے جائیں گے، یعنی آسمان سے فرشتے اتریں گے اور زمین کے چاروں کناروں پہ پھیل جائیں گے۔ پہلے آسمان کے فرشتے آئیں گے، زمین کو سراؤنڈ کر لیں گے، پھر دوسرے کے آئیں گے، پھر تیسرے کے، پھر چوتھے کے، پھر پانچویں کے۔ اب آپ سوچئے کہ کتنا سا ہے یہ پلانٹ، اور اس کو چاروں طرف سے فرشتے گھیر لیں تو ہے کوئی بھی شخص کہ اس سے باہر نکل کے کہیں بھاگ سکے؟ ہر ایک کو اللہ کے حضور کھڑے ہو کر اپنا حساب چکانا ہوگا۔ اس روز حقیقی بادشاہت صرف رحمان کی ہوگی، یعنی اس روز قیامت کے دن اصل حکم رحمان کا ہوگا۔ یہاں پر جہاں قیامت کے دن سے انسان ڈرتا ہے، وہاں دوسری طرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفت الرحمن جو ہے اس کو پڑھ کر دل کو راحت اور نفس کو اطمینان بھی ہوتا ہے، سینہ کھل جاتا ہے کہ اللہ نے قیامت کے دن بادشاہی کو اپنے نام الرحمن کی طرف منسوب کیا ہے۔ وہ رحمان جس کی رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، ہر زندہ کے لیے عام ہے، خواہ وہ انسان ہو یا کوئی حیوان ہو۔ اور اب دیکھیے کہ ہم سب انسان کمزور ہیں، ہم سب خطا کار ہیں۔ ہم اگر قیامت کے دن بخشے جا سکتے ہیں تو اللہ ہی کی رحمت سے۔ ہمیں صرف اس دنیا میں کیا کرنا ہے کہ اس کے آگے سرکشی نہیں کرنی، اس کے آگے جھکے رہنا ہے، عاجزی اور انکساری اختیار کرنا ہے۔ اور پھر ہر شخص اس دن اس بات کا فکر مند ہوگا کہ دیکھیں میرے ساتھ ہوتا کیا ہے۔ لیکن جب انسان اللہ کی رحمت پر نظر ڈالتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ بندہ اپنے اوپر خود بھی اتنا مہربان نہیں جتنا ہمارا رب ہم پر مہربان ہے، ہمارے والدین سے بھی بڑھ کر اور دنیا کے تمام انسانوں سے بڑھ کر ہم پہ رحم فرمانے والا ہے۔ لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کی رحمت کو پانے کے لیے ہم ہمیشہ اس کو راضی کرنے کی کوشش میں لگے رہیں، لیکن اس کے باوجود اگر ہم سے خطائیں ہو جائیں گی تو پھر وہ معاف فرمانے والا ہے۔ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا، رحمان تو ہے رحمت کرنے والا، لیکن وہ دن منکرین پر بڑا ہی سخت ہوگا۔ یہ رحمت ان کے لیے نہیں ہوگی۔ دنیا میں تو اس کی رحمت سب پر عام ہے، کوئی اس کو مانتا یا نہیں مانتا، کوئی اس کا انکار کرتا یا اس پر ایمان لاتا ہے، وہ سب کے لیے الرحمن ہے۔ لیکن قیامت کے دن اس کی یہ رحمت صرف مومنوں کے لیے خاص ہوگی۔ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ،
اس دن ظالم انسان اپنا ہاتھ چبائے گا، اپنے ہاتھ کاٹے گا اور کہے گا کاش میں نے رسول کا ساتھ دیا ہوتا، اس پر ایمان لاتا، ان کی اطاعت کرتا۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے میری کم بختی، کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ انسان اپنے دوستوں کے بارے میں بھی پچھتائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، اس کے بہکانے میں آ کر میں نے وہ نصیحت نہ مانی جو میرے پاس آئی تھی۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، شیطان انسان کے حق میں بڑا ہی بے وفا نکلا۔ تو یاد رکھیے کہ اپنے دوستوں کے انتخاب میں بہت احتیاط کریں۔ کرائیٹیریا کیا ہے دوستی کا؟ کہ جس شخص کے ساتھ میں ملتی جلتی ہوں، اٹھتی بیٹھتی ہوں، اس سے ملاقات کے بعد میرا ایمان بڑھتا ہے یا گھٹتا ہے، اس میں اضافہ ہوتا ہے یا کمی ہوتی ہے، وہ مجھے اللہ کی یاد دلاتا ہے یا اللہ سے دور کرتا ہے، وہ مجھے ذکر، اور ذکر سے مراد یہاں قرآن مجید ہے، وہ مجھے قرآن مجید پڑھنے، اس کی مجلسوں میں جانے پر انکریج کرتا ہے یا اس سے روکتا ہے؟ کیونکہ یہاں پر انسان کیوں پچھتائے گا، کیا کہے گا؟ لقد اضلنی عن الذکر، کہ اس نے تو مجھ سے ذکر کا راستہ گم کر دیا، یعنی اس نے مجھ پر قرآن کا راستہ چھپا دیا۔ یہاں ذکر قرآن کے معنوں میں استعمال ہوا، یعنی مجھے ہدایت سے ہی پھیر دیا۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم خود چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اچھا کام کریں، دین کو پڑھیں، قرآن کو پڑھیں، سمجھیں، اس پر عمل کریں، لیکن ہم ایسے سرکل میں ہوتے ہیں کہ وہ ہمیں اس طرف جانے نہیں دیتا، انہوں نے ہمیں ایک طرح سے گھیر رکھا ہوتا، قید کر رکھا ہوتا ہے۔ تو انسان کو قوت کے ساتھ دنیا میں ہی اس سے نکل کر خیر کی طرف آنا چاہیے، خود بھی آنا چاہیے، دوستوں کو بھی لانا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی نہ آنا چاہے تو آپ کسی اور کے ذمہ دار نہیں، اپنی فکر کم از کم ضرور کریں کہ کل قیامت کے دن پچھتانا نہ پڑے۔ اور پھر اس وقت انسان کہے گا شیطان انسان کے حق میں بڑا ہی بے وفا نکلا۔ تو یہ جو شیطان ہے یہ بعض اوقات تو جنوں کی شکل میں ہوتے ہیں اور بعض اوقات انسانوں کی شکل میں، کہ وہ دوست جو انسانی شیطان تھے دراصل، کیونکہ شیطان اللہ کے راستے سے روکتا نا، تو ہر ایسا دوست جو اللہ کے راستے سے روکتا ہے وہ بھی ایک طرح کا شیطان ہی ہوتا ہے۔ تو وہ دوست قیامت کے دن پر کام بھی نہیں آئیں گے، فائدہ بھی نہیں دیں گے، چھڑائیں گے بھی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اس لیے تم میں سے ہر ایک کو غور کرنا چاہیے کہ وہ کسے اپنا دوست بنا رہا ہے۔ اپنے دوستوں پر نظر ڈالیں کہ آپ کن لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں اور ان سے کیا سیکھتے ہیں، کس طرح وہ آپ کو انفلوئنس کرتے ہیں۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اور رسول کہے گا کہ اے میرے رب، میری قوم کے لوگوں نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا، اور دوسرا معنی کہ اس کو نشانہ تضحیک بنا لیا تھا، یعنی اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ جہاں انسان کو خود ریئلائز ہو جائے گا کہ میں نے بہت غلطی کی قرآن کو چھوڑ کر، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے لوگوں کے حق میں نہیں شفاعت کریں گے بلکہ الٹا ان کے خلاف گواہی دیں گے کہ میری قوم نے قرآن چھوڑ دیا۔ تو آپ دیکھیے کہ اس آیت کے اندر ایک بہت بڑا سبق ہے ہم سب کے لیے، اور اس کی روشنی میں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کیا ہم قرآن کو پکڑنے والے ہیں یا قرآن کو چھوڑنے والے ہیں۔ قرآن کو چھوڑنے کی قسمیں کتنی ہیں، اس بارے میں امام ابن القیم الجوزیہ کہتے ہیں کہ حجر القرآن انواع، قرآن کو ترک کرنے کی کئی قسمیں ہیں۔ نمبر 1، نہ اس پہ ایمان لانا، نہ اس کو سننا، یعنی جو شخص اس پہ ایمان ہی نہیں رکھتا اس نے تو خیر چھوڑ ہی دیا، اور ایک شخص اس کو مانتا ہے لیکن اس کو سنتا نہیں۔ نمبر 2، اس پر عمل نہ کرنا، اس کے حلال و حرام پر نہ رکنا، اگرچہ وہ قرآن پڑھے بھی اور اس پر ایمان بھی لائے۔ نمبر 3، اس کو حاکم نہ بنانا، یعنی فائنل فیصلہ اس سے نہ لینا، کیونکہ بہت دفعہ ایسا تھا نا خود مسلمانوں کے بیچ میں اختلاف ہو جاتے، تو پھر کون فیصلہ کرے گا؟ قرآن فیصلہ کرے گا کہ کون صحیح ہے اور کون نہیں۔ پھر اس پر غور و فکر نہ کرنا، اس کا فہم حاصل نہ کرنا، یہ چوتھی چیز ہے۔ یعنی قرآن مجید ہدایت کے لیے ہے، لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، کہ لوگ اس کی آیات میں غور و فکر کریں، اس کو پڑھیں اور سمجھیں۔ تو جو شخص اس حکم پر عمل نہیں کرتا وہ بھی ایک طرح سے قرآن کو چھوڑنے کا، تارک قرآن ہونے کا مرتکب ہوتا ہے۔ اسی طرح 5ویں چیز، اس کے ذریعے علاج نہ کرنا، اپنی روحانی جسمانی بیماریوں کے لیے قرآن سے رجوع نہ کرنا۔
یاد رکھیے دل کی ساری بیماریوں کا علاج اس قرآن کے اندر ہے. شفاء لما فی الصدور، کہ یہ قرآن جو کچھ بھی سینوں کے اندر ہے، کیا کچھ ہوتا ہے، گھٹن، ڈپریشن، غم، دکھ، خوف، وہم، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں نا دل کے اندر. پھر بغض، حسد، نفرت، توہمات، یہ سب چیزیں دلوں ہی کے اندر تو انسان کو تکلیف دیتی ہیں. تو ہر وہ چیز جو آپ کے دل کو تکلیف دیتی ہے اس کا علاج قرآن کے اندر ہے. تو جب آپ قرآن پڑھیں یا سنیں تو شفا کی نیت بھی رکھیں کہ اللہ اس کے ذریعے ہمارے دل کو شفا عطا کر. تو جو لوگ بھی کسی ایسی بیماری کا شکار ہیں، وہ خود یا ان کے بچے، کہ جس میں ان کے دل کو قرار نہیں، یا کوئی بے چینی، پریشانی یا توہم، سپرسٹیشن یا وہم ہے، تو وہ قرآن پڑھنا شروع کریں، اس کو سنیں بھی. گھروں میں سورۃ البقرہ پڑھیں، پھر سورۃ الفاتحہ کو بار بار پڑھیں، کیونکہ سورۃ الفاتحہ کا نام الشفا ہے. یہ خاص سورت ہے جس کے ذریعے شفا حاصل کی جاتی. اس کو بارہا پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں، اپنے بچوں پہ کریں، کھانے پینے کی چیزوں پہ بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ شفا ہے. بلکہ کچھ سائنٹسٹ نے اس کا تجربہ بھی کیا تھا، جاپنیز نے شاید. اس کو پڑھنے کے بعد انہوں نے پانی کو دیکھا مختلف مشینوں سے، تو اس کے اندر تبدیلی آ چکی تھی. ایک اور ایکسپیریمنٹ بھی کیا گیا تھا کہ 3 پودے لیے گئے اور ہر پودے کو الگ الگ رکھ کر کسی کے اوپر مثبت باتیں کی گئی، اچھی باتیں کی گئی، کسی کو ویسے ہی چھوڑ دیا گیا، نہ اچھی نہ بری، اور ایک کے اوپر بری بری باتیں کی گئی. تو جس پودے کے پاس اچھی اچھی باتیں کی گئی تھی وہ خوب پھلا پھولا، اور دوسرا مرجھا گیا، اور تیسرا ایسے ہی بس اپنی رفتار سے جیسے بڑھتا ہے. تو قرآن جہاں بھی پڑھا جاتا ہے، جس گھر میں پڑھا جاتا ہے، جس انسان کے پاس پڑھا جاتا ہے، جس غذا کے پاس پڑھا جاتا ہے، وہ سب بابرکت ہو جاتے ہیں، ان میں برکت آتی ہے، اور شیاطین ان جگہوں کو چھوڑتے ہیں، اور بیماریاں بھی انسان کو چھوڑتی ہیں. تو کسی بھی قسم کی بیماری ہو، جسمانی بیماری ہو، آپ دوا لے رہے ہیں لیں، یعنی کہ آپ دوا چھوڑ دیں، دوا لیتے رہیں، لیکن صرف دوا پر ڈپینڈ نہ کریں. اس کے ساتھ ساتھ قرآن کے ساتھ جو علاج کا طریقہ ہے اس کو بھی اختیار کریں. آپ کو بتایا بھی تھا پہلے میں نے کہ آیات شفا کا کارڈ ہے، اس میں وہ آیات جس میں خصوصاً شفا کا ذکر ہے وہ جمع کر دی گئی ہیں. تو کسی بھی خاص بیماری میں اگر آپ اس کو بار بار پڑھ کر دم کریں گے تو انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا. تو اس لیے امام ابن القیم کہتے ہیں کہ کسی اور سے اپنی بیماری کا علاج طلب کرنا اور قرآن کے ساتھ علاج نہ کرنا، یہ بھی قرآن کو چھوڑ دینا ہے. یعنی قرآن تو بہت بابرکت کتاب ہے، بے شمار فائدوں کی کتاب ہے، لیکن ہم اس کو صرف تلاوت یا اس کی تجوید کو ٹھیک کر کے سمجھتے ہیں کہ بس یہی ہمارے لیے کافی ہے، جبکہ اس سے زیادہ ہمیں فائدہ پہنچا سکتی ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تو اسی طرح مجرموں کو ہر نبی کا دشمن بنایا ہے، اور تمہارے لیے تمہارا رب ہی رہنمائی اور مدد کو کافی ہے. منکرین کہتے ہیں اس شخص پر سارا قرآن ایک ہی وقت میں کیوں نہ اتار دیا گیا، یعنی ایک کتاب کی شکل میں قرآن کیوں نہیں آیا، تھوڑا تھوڑا کر کے کیوں نازل کیا جا رہا ہے. ہاں، ایسا اس لیے کیا گیا ہے کہ اس کے ذریعے تمہارے دل کو مضبوط کرتے رہیں، اور اسی غرض کے لیے ہم نے اس کو ایک خاص ترتیب کے ساتھ الگ الگ اجزاء کی شکل دی ہے. وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، ہم نے اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا ہے. اور اس میں یہ مصلحت بھی ہے کہ جب کبھی وہ تمہارے سامنے کوئی نرالی بات یا عجیب سوال لے کر آئے، اس کا ٹھیک جواب بر وقت ہم نے تمہیں دے دیا اور بہترین طریقے سے بات کھول دی. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو خاص تھا ہی کہ جب کوئی خاص سچویشن پیش آتی اس کے مطابق وہی نازل ہو جاتی. جیسے حضرت عائشہ پر الزام لگا تو 1 مہینے کے بعد ان کے دفاع میں وہ 10 آیات سورۃ النور کی نازل ہوئی جو کل پڑھی گئیں. تو یہ کیا تھا؟ یہ وہی سچویشنل تھی، جیسی سچویشن ہے اس کے مطابق گائیڈنس آ گئی. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ مستقل طور پر قرآن مجید پڑھتے یا پڑھاتے ہیں وہ اپنی زندگی میں بارہا یہ تجربہ کرتے ہیں. بعض اوقات تو ڈیلی بیسس پر یہ تجربہ ہوتا ہے کہ ادھر ہماری زندگی میں کوئی خاص سچویشن آ رہی ہوتی ہے اور ادھر ہم قرآن کی مجلس میں آتے ہیں تو پورا ہمیں جواب مل جاتا ہے اس کے مطابق. اور بہترین طریقے سے بات کھول دی. جو لوگ اوندھے منہ جہنم کی طرف دھکیلے جانے والے ہیں ان کا موقف بہت برا اور ان کی راہ حد درجہ غلط ہے. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی
اور ان کے ساتھ ان کے بھائی ہارون کو مددگار کے طور پر لگایا، اور ان سے کہا کہ جاؤ اس قوم کی طرف جس نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا ہے۔ آخر کار ان لوگوں کو ہم نے تباہ کر کے رکھ دیا، یعنی قوم فرعون کو۔ یہی حال قوم نوح کا ہوا علیہ السلام۔ جب انہوں نے رسولوں کی تکذیب کی، ہم نے ان کو غرق کر دیا اور دنیا بھر کے لوگوں کے لیے ایک نشان عبرت بنا دیا، اور ان ظالموں کے لیے ایک دردناک عذاب ہم نے مہیا کر رکھا ہے۔ اسی طرح عاد اور سمود اور اصحاب الرس اور بیچ کی صدیوں کے بہت سے لوگ تباہ کیے گئے۔ ان میں سے ہر ایک کو ہم نے پہلے تباہ ہونے والوں کی مثالیں دے دے کے سمجھایا، اور آخر کار ہر ایک کو غارت کر دیا، یعنی لوگ سمجھ کے نہ دیے تو پھر ان کی بھی شامت آ گئی۔ اور اس بستی پر تو ان کا گزر ہو چکا ہے، یعنی اہل مکہ کا، جس پر بدترین بارش برسائی گئی پتھروں کی۔ کیا انہوں نے اس کا حال نہ دیکھا ہوگا؟ مگر یہ موت کے بعد دوسری زندگی کی توقع ہی نہیں رکھتے۔ یہ لوگ جب تمہیں دیکھتے ہیں تو تمہارا مذاق بنا لیتے ہیں۔ اللہ کے رسول جو اخلاق میں اعلیٰ درجے پر، اعلیٰ مقام پر فائز تھے، جو انسانوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ تھے، لیکن قرآن کی دعوت کی وجہ سے لوگ ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ تو اگر آج ہمارا کوئی مذاق اڑائے دین کی طرف آنے کی وجہ سے، تو اس پر پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور پہلے رسولوں کو یاد کر لینا چاہیے کہ ان کا اس راستے میں کیسا کیسا مذاق اڑایا گیا۔ کہتے ہیں کیا یہ شخص ہے جسے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے؟ اس نے تو ہمیں گمراہ کر کے اپنے معبودوں سے برگشتہ ہی کر دیا ہوتا اگر ہم ان کی عقیدت پر جم نہ گئے ہوتے۔ اچھا، وہ وقت دور نہیں ہے جب عذاب دیکھ کر انہیں خود معلوم ہو جائے گا کہ کون گمراہی میں دور نکل گیا تھا۔ آج دین پر چلنے والوں کو لوگ گمراہ کہتے ہیں، صبر کی ضرورت ہے، کل خود ہی کھل جائے گا کہ اصل گمراہ کون ہے۔ کبھی تم نے اس شخص کے حال پر غور کیا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بنا لیا؟ کیا تم ایسے شخص کو ہدایت پر لانے کا ذمہ لے سکتے ہو؟ کیا تم سمجھتے ہو کہ ان میں سے اکثر لوگ سنتے اور سمجھتے ہیں؟ یہ تو جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں۔ بڑی اہم آیت ہے۔ اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، کیا دیکھا آپ نے اس شخص کو جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بنا رکھا ہے؟ بس وہ اپنے نفس کو ہی پوجتا ہے، اسی کی بات مانتا ہے، اپنے نفس کی خواہش ہی کی اطاعت کرتا ہے۔ اتنا وہ اپنی خواہشات کا بندہ ہے کہ گویا وہ اس کا الہ بن چکا ہے۔ جیسے اللہ کی اطاعت کرنی چاہیے، اتنی وہ اپنے دل کی مانتا ہے۔ تو یاد رکھیے، خواہش نفس انسان کو فساد اور بگاڑ کی طرف لے جاتی ہے، اور نفس تو انسان کو برائی پر اکساتا ہی ہے۔ سورۃ صاد میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اور خواہش نفس کی پیروی نہ کرنا ورنہ یہ بات تمہیں اللہ کی راہ سے بہکا دے گی۔ یہ ہوتی کیا ہے خواہش نفس؟ ایک طرف اللہ کا حکم ہے اور ایک طرف ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم اس کے مطابق کام کریں۔ مثلاً اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک مسلمان خاتون کو لباس کی حدود بتا دی ہیں کہ اسے کیسا لباس پہننا ہے۔ وہ سی تھرو نہ ہو، وہ بہت ٹائٹ نہ ہو، وہ ایسا نہ ہو کہ جو مردوں کو اٹریکٹ کرنے والا ہو جب وہ باہر نکلے۔ گھر میں تو اچھا لباس پہن سکتی ہے عورت۔ اب اللہ نے تو یہ حدود ہمیں بتا دی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سمجھا دیا، لیکن ہمارا دل نہیں مانتا۔ ہمارا دل چاہتا ہے ہم ایسے کپڑے پہنیں جیسے سب لوگ پہنتے ہیں اور ہم بھی ان میں فٹ ہو جائیں، کیونکہ اگر ہم دین کی پابندی کرتے ہیں تو ہم پھر اپنے سوشل سرکل میں بعض اوقات انفٹ نظر آتے ہیں۔ تو لوگوں کی پسند کے مطابق بننے کے لیے ہم پھر اپنے دل کی مانتے ہیں، اللہ کی نہیں مانتے، خواہش نفس کی پیروی ہو گئی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حلال اور حرام کھانے میں بھی ہمیں کچھ حدود قیود بتا دی، کیا حلال ہے کیا حرام ہے۔ پھر اسی طرح طیب کی شرط ہے، حرام کے علاوہ ہمیں کیا حکم ہے کہ حلال کھانے کے ساتھ ساتھ طیب پاکیزہ بھی ہو، صاف ستھرا بھی ہو، یعنی جنک سے پرہیز کرنا چاہیے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ خواہش نفس کیا کہتی کہ ہولسم، فائدہ مند، صحت مند غذا کی بجائے صرف زبان کے ٹیسٹ کو دیکھو اور ایسی چیزیں کھانے کی طرف انسان دوڑتا ہے، لپکتا ہے، چاہے اس میں ایسے انگریڈینٹس ہو جو انسان کے لیے ہلاکت کا باعث ہو۔ کتنی باتیں ہم پڑھتے اور سنتے اور دیکھ رہے ہیں آج کل کہ کون کون سی غذا کس کس طرح انسانی جسم کو نقصان دے رہی ہے۔ اپنے ہاتھوں ہم اپنی ہلاکت کا بندوبست کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود باز کیوں نہیں آتے؟ کیونکہ ہماری خواہش ہمیں کسی حد پہ رکنے نہیں دیتی۔ تو یاد رکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ
دوزخ نفسانی خواہشات سے ڈھک دی گئی ہے اور جنت ناپسندیدہ چیزوں سے ڈھک دی گئی ہے. جنت تک پہنچنے کے لیے سفر میں بہت سی ناگوار چیزیں آئیں گی، بعض اوقات لوگوں کے رویے، بعض اوقات کھانے پینے کے معاملے میں پابندیاں، بعض اوقات لباس کی، بعض اوقات اور چیزیں. تو انسان کو ان سب چیزوں کو برداشت کرتے ہوئے وہاں تک پہنچنا ہے. اور اگر انسان اپنی خواہشات کی پیروی کرنے لگ گیا تو پھر وہ اس کو لڑکا دیں گی کہیں دور ہلاکت کے گڑھے میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو اپنی خواہش نفس کو پورا کرنے میں لگ جاتے ہیں، ان کے لیے قیامت کے دن آگ کے سوا کچھ نہ ہوگا. اور اس خواہش نفس میں بعض اوقات حرام تعلقات، ناجائز دوستیاں، ناجائز تعلق، یہ سب چیزیں بھی آتی ہیں. ان سے انسان کیوں نہیں رک سکتا؟ کیونکہ انسان کا نفس اس کو رکنے نہیں دیتا. اس میں اور کچھ نہیں، بس ایک نفس کا پلیزر ہے، بس اس وجہ سے انسان اس کے پیچھے جا رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اپنی امت کے بارے میں 3 چیزوں کا ڈر ہے. بخیلی جس کی اطاعت کی جائے گی، یعنی بخل، دل کی تنگی، یعنی شح کا لفظ آتا ہے حدیث میں، شح مطاع، دل تنگ ہے، دل نہیں مانتا کسی کا مقام یا رتبہ یا کسی کی خیر بھلائی کو ایکسپٹ کرنے کا، تو میں نہ مانوں، ساری دنیا مانے میں نہ مانوں، کیونکہ میرا دل نہیں مانتا. یعنی بعض اوقات ہوتا ہے نا رشتہ داریوں میں، تعلقات میں، انسان کچھ لوگوں کے خلاف بس دل میں گرج رکھ لیتا ہے اور دل کو کھولتا ہی نہیں. تو یہ چیز انسان کے لیے بڑی خطرناک ہے. پھر اسی طرح خواہش نفس جس کی پیروی کی جائے، کہ انسان صرف وہ کرے جو اس کا دل کہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو نہ مانے. اور تیسرے گمراہ امام، ایسے لیڈرز جو لوگوں کو بھٹکا دیں سیدھی راہ سے. تو یہ ہے دراصل خواہش نفس کو الہ بنانا. پھر فرمایا الم تر الی ربک کیف مد الظل ولو شاء لجعلہ ساکنا، تم نے دیکھا نہیں تمہارا رب کس طرح سایہ پھیلا دیتا ہے. کتنے لمبے سائے ہو جاتے ہیں، خصوصاً گرمیوں میں جب لمبے دن ہوتے ہیں. اگر وہ چاہتا تو اسے دائمی سایہ بنا دیتا، یہ سایہ کبھی ختم نہ ہوتا. ہم نے سورج کو اس پر دلیل بنایا، پھر جیسے جیسے سورج اٹھتا جاتا ہے ہم اس سائے کو رفتہ رفتہ اپنی طرف سمیٹتے چلے جاتے ہیں. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا، اور وہ اللہ ہی ہے جس نے رات کو تمہارے لیے لباس اور نیند کو سکون کی چیز بنایا. وَالنَّوْمَ سُبَاتًا، آرام اور راحت کی چیز. وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا، اور دن کو جی اٹھنے کا وقت. دن سونے کے لیے نہیں بلکہ کام کاج کرنے کے لیے ہے. اور وہی ہے جو اپنی رحمت کے آگے آگے ہواؤں کو بشارت بنا کر بھیجتا ہے، پھر آسمان سے پاک پانی نازل کرتا ہے تاکہ ایک مردہ علاقے کو اس کے ذریعے زندگی بخشے، اور اپنی مخلوق میں سے بہت سے جانوروں اور انسانوں کو سیراب کرے. اس کرشمے کو ہم بار بار ان کے سامنے لاتے ہیں تاکہ وہ کچھ سبق لیں، مگر اکثر لوگ کفر اور ناشکری کے سوا کوئی دوسرا رویہ اختیار کرنے سے انکار کر دیتے ہیں. اگر ہم چاہتے تو ایک ایک بستی میں ایک ایک نذیر اٹھا کھڑا کرتے. پس اے نبی کافروں کی بات ہرگز نہ مانو. وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، اور اس قرآن کو لے کر ان کے ساتھ جہاد کبیر کرو. اب دیکھیے کہ قرآن کے ساتھ جہاد کیا ہوتا ہے، قرآن کی تعلیم کو عام کرنا. اور پھر یہاں پر صرف جہاد کا لفظ نہیں استعمال ہوا، جہاد کبیر، بہت بڑا. بہت بڑا سے مراد یہ کہ وسیع پیمانے پر کوششیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک میسج کنوے کرنا، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس کو پہنچانا. آپ دیکھیے کہ اسی بنا پر ہمارے مسلمانوں کے اندر ایک خاص روایت رہی ہے کہ جب کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے تو اس کے لیے صدقہ جاریہ کے طور پر لوگ مسجد میں قرآن رکھوا دیتے ہیں کہ جو بھی پڑھے گا تو ثواب ملے گا. اچھی بات ہے، لیکن اس سے کیا یہ مقصد پورا ہو جاتا ہے جو اس آیت میں ہمیں بتایا گیا ہے؟ نہیں، وہ بھی ایک کام ہے. اس سے افضل کام کیا ہے کہ آپ اگر مسجد میں بھی رکھوانا چاہیں تو ترجمے کے قرآن رکھوائیں. اور پھر صرف مسجد میں نہیں، ہاسپٹلز میں. آپ دیکھیے کہ کچھ ملکوں میں اگر آپ ہاسپٹلز وغیرہ میں جائیں تو ہر جگہ آپ کو بائبل ملے گی. کبھی آپ نے اگر ٹریول کیا ہو اور 5 سٹارز ہوٹل میں رہنے کا موقع ملا ہو، آپ دیکھیں گے کہ وہاں ڈرارز کے اندر آپ کو بائبل ملے گی وسیع پیمانے پر. لیکن اس وقت دیکھ کے دل خون کے آنسو روتا ہے کہ یہ کام تو ہمارا تھا، کہ مسلمانوں کے پاس ایک محفوظ کتاب ہے اور اسے ہر جگہ تک پہنچنا چاہیے تھا، لیکن قرآن نہیں پہنچتا. کس کی سستی ہے، کس کا قصور ہے؟ کن کو یہ حکم دیا گیا کہ جہادن کبیرہ، یعنی بڑے پیمانے پر، وسیع پیمانے پر یہ کوششیں کرو.
صرف اپنا پڑھ لینا یا اپنے گھر میں ایک لے جا کے نسخہ رکھ دینا کافی نہیں. ہم میں سے ہر ایک کو کم از کم ایک نسخہ ترجمے کے قرآن کا کسی نہ کسی کو دینا چاہیے، اور پھر اس میں بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ کون سا اوتھینٹک ہے. ایسے کوئی بھی چیز اٹھا کے نہیں رکھ دینی چاہیے. پھر آپ خود اپنے عقل سے بھی سوچیں کہ کہاں کہاں ہم پہنچا سکتے ہیں، کس کس کو دے سکتے ہیں. پھر نہ صرف یہ کہ قرآن کا نسخہ ہی کافی ہے، بلکہ اس کو پڑھنے پڑھانے کا بھی انتظام کرنا چاہیے کہ لوگ اس کو کھولیں، اس کو پڑھیں. یہ نہ آپ نے نسخہ دیا اور کسی نے اٹھا کے بس اس کو اوپر کر کے رکھ دیا، بلکہ ان کو طریقہ بتائیں کہ اس کو آپ کس طرح پڑھ سکتے ہیں. اور اب الحمدللہ ایسی ویب سائٹس ہیں جہاں قرآن کا ترجمہ اور تفسیر اور یہ سب چیزیں ملتی ہیں. اب جیسے یہ جو رمضان میں آپ سن رہے ہیں، یہ رمضان کے بعد بھی آپ خود بھی سن سکتے ہیں، دوسروں کو بھی اس کا لنک دے سکتے ہیں کہ اور بھی اس کو سنیں، دوسروں کا میسج بھیج سکتے ہیں، دوسروں کو ایسی مجلسوں میں بلا سکتے ہیں. اس شہر میں ایک نہیں کئی جگہ پر دورہ قرآن ہو رہے ہیں. سب لوگ اگر اس جگہ نہیں آ سکتے تو جہاں جہاں ہو رہا ہے وہاں پہنچ کر فائدہ حاصل کریں. لیکن اس کے لیے آپ کو یاد دہانی کرانی ہوگی. آپ کی وجہ سے اگر ایک شخص بھی قرآن سننے کے لیے آ جاتا ہے، پڑھنے کے لیے آ جاتا ہے، تو اس کا اجر آپ کے حصے میں لکھا گیا اور وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہو گیا. تو یہ ہم سب مسلمانوں کی ایک طرح سے ذمہ داری بنتی ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسی کتاب دی ہے جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا ہے، کہ یہ کتاب ہدایت ہے، نور ہے، رحمت ہے، شفا ہے، بشرا ہے، برہان ہے، مبارک ہے. کتنی رحمتیں اور برکتیں ہیں اس کتاب کے ساتھ. تو جو اس کو خود پڑھے گا، اپنے گھر میں پڑھے گا، اپنے بچوں کو پڑھائے گا، اور دنیا میں مسلمان اور نان مسلم سب تک اس کو لے کر جائے گا، تو اس کی اپنی زندگی میں پھر کتنی خیر اور بھلائی اور کتنی برکت ہوگی. تو ہم سب کو اس کا حریص ہونا چاہیے کہ اپنی جان، مال، وقت، ٹیکنالوجی اور جو ذرائع اللہ ہمیں دے اس کے ذریعے سے ہم پیغام پہنچاتے گئے. اور آج آپ کو ایک چھوٹی چٹ بھی دی گئی ہوگی جس میں سب کے نام، ایڈریسز وغیرہ آپ سے لیے گئے ہیں. یہ آپ کے اپنے اوپر ہے، اگر آپ خوشی سے دینا چاہیں پوری امانت اور حفاظت سے رکھے جائیں گے. اس کے جمع کرنے کا مقصد کیا ہے کہ قرآن کی تعلیم کے متعلق جتنی بھی ایسی چیزیں ہوں ان سے آپ کو آگاہ رکھا جائے، یعنی آپ کو انفارمیشن بعد میں دی جاتی رہے تاکہ آپ اس سے فائدہ اٹھا سکیں. اور آپ کو ایسے لنکس بھیجے جائیں کہ جن کو آپ سیو کر کے پھر آئندہ قرآن کو گھر بیٹھ کے خود بھی سن سکتے ہیں، اور جو خود سنے اس کے لنک آگے بھی آپ لوگوں کو دے سکتے ہیں. کیونکہ اس وقت آپ کے پاس وہ انفارمیشن نہیں ہوگی کہ یہ آج کا مثلاً جو لیکچر ہے یہ آپ کسی اور کو اگر سنانا چاہتے ہیں تو اس کو کیسے بھیجیں. پہلے تو کیسٹس ہوتی تھی، سی ڈیز ہوتی تھی، آپ وہ لے لیتے تھے، لوگوں کو بانٹ دیتے تھے. لیکن اب کیا کریں، اب سب کچھ تو فون میں سمٹ گیا ہے، ان گیجٹس میں آ گیا ہے. تو اب ذریعہ یہی ہے کہ اس کے ذریعے ہم انفارمیشن آگے سے آگے دیں. لیکن اگر آپ تک پہنچے گی تو پھر آپ آگے دے سکیں گے. تو انشاءاللہ اس ڈیٹے کو ہم کلیکٹ کر کے آپ تک یہ چیزیں بھیجیں گے، اور پھر آپ جتنے آپ کے گروپس ہیں اور آپ کے دوست رشتہ دار ہیں کہیں پر بھی ان کو آگے آپ خیر اور بھلائی کی بات بتا سکتے ہیں. تو یہ خیر کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون اور خیر کو دور دور تک پھیلانا ہے. کیونکہ بعضوں کا ایسا ہوتا ہے کہ ہم خود تو نہیں پہنچ سکتے، اب آپ کے بچے ملک سے باہر ہیں، آپ کے بہن بھائی باہر ہیں، آپ یہاں بیٹھ کے تڑپتے ہیں، اللہ جو میں سن رہی ہوں ان کو بھی کسی طرح مل جاتا، ان کو بھی سنا دیتی. تو اس کے لیے بہترین طریقہ بس ایک کلک ہی کرنی ہے نا، ان کے فون پہ چلا جائے گا، پھر جب اللہ چاہے گا ان کو بھی سنوا دے گا اور آپ کے ساتھ شریک کر دے گا. تو انشاءاللہ تعالی اس طرح ہم سب مل کے اکٹھے اس کام کو زیادہ بڑے پیمانے پہ کر سکتے ہیں. یہ صرف میرا کام نہیں، یہ صرف کسی ایک کا کام نہیں، یعنی ہم سب کی مشترکہ کوشش ہے. اور پھر اگر آپ کے پاس کوئی خاص سکل ہے تو اس کے ذریعے بھی آپ اس چیز کو آگے بڑھا سکتے ہیں. اب دیکھیے دنیا کے چھوٹے چھوٹے بزنس کے لیے لوگ کتنی ایفرٹ لگاتے ہیں، کیسی مارکیٹنگ کرتے ہیں. تو ہم نے قرآن کے لیے کیا مارکیٹنگ کی، کس کو کنونس کیا کہ وہ اس چیز کو پڑھ کے تو دیکھیں کہ ان کے لیے اس میں کیسی خیر و بھلائی، کیسی رہنمائی ہے. تو ہم اس کے لیے دعا بھی کریں اپنے لیے کہ اللہ تو ہمیں اس کام کے لیے چن لے اور ہم سے یہ خدمت قبول کر لے. اور یہ ہے کہ یہ سب کچھ قیامت کے دن ہمارے نور میں، روشنی میں اور اللہ کی رحمتوں میں اضافے کا باعث بن جائے. کیونکہ جتنے اخلاص کے ساتھ یہ کریں گے، جتنے شوق کے ساتھ کریں گے، اتنا ہی اجر پائیں گے انشاءاللہ. اور وہی ہے جس نے دو سمندروں کو ملا رکھا ہے، ایک لذیذ اور شیریں، دوسرا تلخ و شور، اور دونوں کے درمیان ایک پردہ حائل ہے، ایک رکاوٹ ہے جو انہیں گڈمڈ ہونے سے روکے ہوئے ہے. یہ بڑی زبردست مثال دی گئی ہے. بہت دفعہ دو اپوزٹ چیزیں دونوں ایک دوسرے کے ساتھ رہتی ہیں،
بعض اوقات ہسبینڈ وائف، ایک میٹھا ایک کڑوا، جیسے یہ دو دریا ہیں، پانی تو فوراً گھل مل جاتا ہے لیکن وہ گھلتے ملتے نہیں مگر ساتھ رہتے ہیں۔ تو اسی طرح زندگی میں ہر وقت یہ نہیں ہوتا کہ جو بھی ہمارے ساتھ ہو، ہمارے بچے ہوں یا رشتہ دار یا بہن بھائی، وہ ہماری پسند کے ہی ہوں، یا جس ٹیم میں ہم کام کر رہے ہیں، جن لوگوں کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں، دین کا یا دنیا کا، وہ سب ہماری طرح کے ہی ہو جائیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ اختلاف ہمیشہ باقی رہے گا۔ ضرورت کس چیز کی ہے کہ اکٹھے رہنا سیکھیں۔ ان کا اپنا کام ہے، ہمارا اپنا۔ اللہ نے ایک کو ایک طرح کی پرسنالٹی دی ہے، دوسرے کو دوسری طرح کی، اور دونوں کی اپنی اپنی جگہ ضرورت ہوتی ہے، اور دونوں ہی اگر مل کے کام کریں تو زیادہ خوبصورتی ہوتی ہے۔ اب تو ایسی تصویریں بھی اویلیبل ہیں دنیا میں، جہاں جہاں دو دو رنگ کے دریا یا سمندر ہیں، وہ اگر آپ دیکھیں تو اتنا خوبصورت امتزاج لگتا ہے کہ دونوں ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ تو آپ دیکھیں اللہ نے ویسے بھی انسان کے اندر کنٹراسٹ رکھا، مرد اور عورت کی شکل میں، اسی طرح مزاجوں کا فرق، اسی طرح رنگوں کا فرق، زبانوں کا، دلچسپیوں کا، کھانوں کا۔ تو یہ ورائٹی جو ہے اور یہ ڈائیورسٹی جو ہے، یہ چیزوں کو اور زیادہ خوبصورت بنا دیتی ہے۔ لوگوں کی خیر پر نظر رکھیں، یہ دیکھیں کہ اس کڑوے سمندر کے اندر کیا کیا فائدے پوشیدہ ہیں۔ اور وہی ہے جس نے پانی سے ایک بشر پیدا کیا، پھر اس سے نسب اور سسرال کے دو الگ سلسلے چلائے۔ تیرا رب بڑی ہی قدرت والا ہے۔ اس اللہ کو چھوڑ کر لوگ ان کو پوج رہے ہیں جو نہ ان کو نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان۔ اوپر سے مزید یہ کہ کافر اپنے رب کے مقابلے میں ہر باغی کا مددگار بنا ہوا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو ہم نے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا۔ ان سے کہہ دیجئے کہ میں اس کام پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، یعنی تم سے کچھ نہیں چاہیے، میری اجرت بس یہی ہے کہ جس کا جی چاہے وہ اپنے رب کا راستہ اختیار کر لے۔ اور یہی سبق ہے ہم میں سے ہر اس شخص کے لیے جو لوگوں کو دین کی طرف بلائے، کہ دین کی طرف بلا کر ان سے اجرت کا سوال نہ کرے، ان سے اپنے مفادات وابستہ نہ کرے، اور ان سے شکریہ کی بھی توقع نہ رکھے، اور دل میں یہ بھی نہ آئے کہ دیکھیں میں نے اتنا کچھ ان کے ساتھ کیا اور انہوں نے میرا شکریہ بھی ادا نہیں کیا۔ یہ بھی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، یہ بھی اللہ ہی کی قدردانی سب سے بہترین قدردانی ہے۔ اور اس کی وجہ سے انسان کو جو خوشی اور اطمینان نصیب ہوتا ہے وہ انسانوں سے کچھ پا کر نہیں ہوتا، یہ اس سے بڑے درجے کا پلیجر اور سیٹسفیکشن ہے جو انسان کو اللہ کی طرف سے سکون کی شکل میں ملتا ہے، خوشی کی شکل میں ملتا ہے۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اس رب پر بھروسہ کیجئے جو زندہ ہے اور کبھی مرنے والا نہیں، یعنی اپنے انعامات، اپنے اجر، اپنی ساری چیزیں اس سے وابستہ کر لیجئے، اس پہ بھروسہ کیجئے، کیونکہ انسان ہے نا، کمزور ہے۔ کبھی انسان دین کے کاموں میں لگتا ہے تو دنیا کے کاموں میں کچھ کمی آنے لگتی تو انسان سوچتا ہے پھر میرا کیا بنے گا، میں تو بہت پیچھے رہ جاؤں گا۔ نہیں، اللہ پہ بھروسہ کیجئے، اللہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا۔ انسانوں پہ بھروسہ کرتے ہو، انسان تو چلے جانے والے ہیں۔ اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کیجئے، یعنی جب کبھی گھبراہٹ ہو تو اللہ کو یاد کیجئے۔ اپنے بندوں کے گناہوں سے بس اسی کا باخبر ہونا کافی ہے، لوگوں کو اشتہار دینے کی ضرورت نہیں کہ کیا کیا غلطیاں کی، اور نہ لوگوں کی غلطیوں کے پیچھے پڑنے کی ضرورت ہے۔ وہ جس نے 6 دنوں میں زمین اور آسمانوں کو اور ان ساری چیزوں کو بنا کر رکھ دیا جو آسمان و زمین کے درمیان ہیں، ثم استوى علی العرش، پھر وہ عرش پر مستوی ہوا۔ الرحمن، جو رحمان ہے، فاسأل به خبیرا، اس کی شان بس کسی جاننے والے سے پوچھو۔ ان لوگوں سے جب کہا جاتا ہے کہ اس رحمان کو سجدہ کرو تو کہتے ہیں رحمان کیا ہوتا ہے؟ کیا بس جسے تو کہہ دے اسی کو ہم سجدہ کرتے پھریں؟ یہ دعوت ان کی نفرت میں الٹا اور اضافہ کر دیتی ہے۔ یعنی کچھ لوگوں کو جب نماز کی طرف بلایا جاتا ہے اللہ کے آگے جھکنے کے لیے تو خوشی سے اور شوق سے آتے ہیں، اور کچھ آگے سے باتیں بنانے لگتے ہیں۔ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، بڑا بابرکت ہے وہ جس نے آسمان میں برج بنائے اور اس میں ایک چراغ اور ایک چمکتا چاند روشن کیا، یعنی سورج اور چاند جو ہم سب دیکھتے ہیں۔ وہی ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کا جانشین بنایا، ایک کے بعد ایک آتا ہے، دن جاتا ہے رات آتی ہے، رات جاتی ہے دن آ جاتا ہے۔ ہر اس شخص کے لیے جو سبق لینا چاہے یا شکر گزار ہونا چاہے، یعنی یہ دن اور رات کی نشانی جو ہے یہ انسان کو عمل کے لیے بھی ابھارتی ہیں، اور خصوصاً اس عمل کے لیے جو انسان سے چھوٹ جاتا ہے۔ یعنی صبح اور شام کے کناروں پر انسان اپنا محاسبہ کرتا ہے، جائزہ لیتا ہے۔ جب صبح ہوتی ہے تو انسان اپنے دن کو پلان کرتا ہے کہ میں نے یہ اور یہ کام کرنے ہیں،
ان یذکرا، وہ اپنے آپ کو یاد دہانی کراتا ہے. اور جب رات ہوتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ کیا ہو گیا اور کیا چھوٹ گیا. تو حضرت عمر بن خطاب، حضرت حسن اور ابن عباس کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص یہ چاہے کہ وہ اس چیز کی یاد دہانی حاصل کر لے جو دن یا رات میں سے اس سے کسی بھلائی، نماز یا اسی طرح کی دیگر نیکیوں میں سے چھوٹ گئی، تو وہ اس کو یاد آ جائے گی کہ اوہ آج تو میری فلاں نیکی اور فلاں کام رہے، آج تو مجھے صدقہ کرنا یاد نہ رہا، آج تو مجھے فلاں کام یاد نہ رہا. تو وہ صبح پلاننگ، شام کو محاسبہ. یعنی دن اور رات کی یہ تقسیم اللہ نے کیوں رکھی کہ اگر دن ہی دن ہوتا ہم میں کوئی ٹائم مینجمنٹ نہ آتی. یعنی یہ ایک طرح سے ہمیں نیکی کے کاموں کی ٹائم مینجمنٹ سکھاتی ہے. تو ایسے میں انسان اگر کوئی چیز چھوڑ بیٹھے اور اس کو یاد آ جائے تو پھر اگلے دن اس کمی کو پورا کر لے. ویسے تو کہتے ہیں نا آج کا کام کل پہ نہ چھوڑو، لیکن اگر کوئی چھوٹ گیا ہے تو یہاں پر یاد دہانی ہے کہ کل کر لو، اب اس کو اگلی پلاننگ میں ڈال لو. او اراد شکورا، اور اسی طرح انسان شکر گزار ہوتا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے ایک دن اور دے دیا، تو نے پھر مجھے مہلت دے دی. رحمان کے اصلی بندے تو وہ ہیں جو زمین پر نرم چال چلتے ہیں. وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا. ہونن کا معنی ہوتا ہے وقار سے چلنا، تواضع سے چلنا، عمدہ چال چلنا. رحمان کے بندوں کی پہلی صفت، پہلی خوبی، ان کی شخصیت کا پہلا اظہار ان کی چال سے ہوتا ہے. یاد رکھیے چال بھی میٹر کرتی ہے، تو اپنی اپنی چال پر نظر ڈالیے. دوسروں سے بھی پوچھئے کہ میں جب چلتی ہوں تو کیسے لگتی ہوں، مجھے کس امپرومنٹ کی ضرورت ہے. کیونکہ چال کا تعلق انسان کی شخصیت کے ساتھ ہوتا ہے، آپ کی سوچ کے ساتھ ہوتا ہے. آپ تھکے ماندے ہیں، بیزار ہیں تو اور طرح چلیں گے پاؤں گھسیٹ گھسیٹ کے، خوش ہیں تو اور طرح سبک رفتاری سے چلیں گے. کسی خیر کے کام میں جا رہے ہیں، خوشی سے جا رہے ہیں تو اور طرح جا رہے ہیں، اور کسی ناپسند چیز کی طرف جا رہے ہیں تو اور طرح. تو اسی طرح تکبر کا اظہار بھی چال سے ہوتا ہے، اور انسان کی عاجزی کا بھی. تو رحمان کے بندوں کی چال بہت متواضع ہوتی ہے، درمیانی چال ہوتی ہے، یعنی اس کے اندر ایک خوبصورتی ہوتی ہے. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب جاہل ان سے خطاب کرتے ہیں، جاہل ان کے منہ آتے ہیں تو کہہ دیتے ہیں تم کو سلام ہو. یعنی بیکار کی بحثوں میں نہیں پڑتے، جہالت کا جواب بھلی بات سے دیتے ہیں. جہالت دو طرح کی ہوتی، ایک تو ہے کسی شخص کا بالکل الٹریٹ ہونا، لا علم ہونا. جب آپ کو پتا ہے کہ جس سے آپ بات کر رہے ہیں اس بیچارے کو الف بے نہیں آتی، تو میں اس سے کیا توقع رکھوں کہ وہ کس طرح کی بات کرے. تو اس سے الجھنا نہیں، کیونکہ الجھتے ہم پتہ کب ہیں، جب ہماری ایکسپیکٹیشنز بہت ہائی ہوتی ہیں دوسرے سے اور وہ اس پہ پورا نہیں اترتا، پھر ہمیں فرسٹریشن ہوتی ہے اور ہم بد مزاج ہونے لگتے ہیں. جب آپ پہلے ہی سمجھ لیں گے کہ یہ شخص لا علم ہے، چھوڑو اس کو، بس خدا حافظ کر لو اس کو. دوسرا وہ جاہل ہوتا ہے کہ جو ویسے تو پڑھا لکھا ہے لیکن جذبات میں مغلوب ہو گیا ہے اور عقل پہ پردہ پڑ گیا ہے، اب اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت مفقود ہو گئی ہے. اب اس وقت اس سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. اور ایسا بہت دفعہ ہوتا ہے نا کہ بعض اوقات ہمارے والدین ہی ہمارے ساتھ جہالت برتنے لگتے ہیں، یعنی ایسی بات کرنے لگتے ہیں کہ جو نہیں کرنی چاہیے، تو اب ان سے لڑائی تھوڑی شروع کر دیں گے آپ. کسی بھی انسان جس کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، جب آپ اس کو غصے میں دیکھیں، جب آپ اس کو کسی ایسی سچویشن میں دیکھیں کہ وہ اب اپنے سینسز میں نہیں، تو پھر آپ ذرا سنبھل جائیں. آپ جب آپ ان غصے میں نہیں آئیں، آپ اس کو تھوڑا ٹائم دے دیں اور اس وقت کی بات کو دل پہ بھی نہ رکھیں. کوئی بات نہیں، غصے میں تھا نا اس لیے کہہ دیا، وہ ایسا نہیں ہے. دس از ٹرو کہ بہت دفعہ انسان ویسا نہیں ہوتا، لیکن کبھی کبھار اس سے کچھ ایسی چیز ہو جاتی، تو ان چیزوں کو دل میں بٹھا نہیں لینا چاہیے، ان کو معاف کر دینا چاہیے، نکال دینا چاہیے، تاکہ انسان زندگی کا سفر بہترین کاموں میں گزار سکے. پھر اسی طرح دیکھیے کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو بد کلامی کر رہا ہے اور جو بدتمیزی سے پیش آتا ہے یا جو ہر وقت موڈ ہی آف کیے رکھتا ہے اس کے لیے جسٹیفیکیشن ہے کہ بس آپ ہی کو سلام کرنا ہے اور وہ جو جی چاہے کرے. نہیں، بد کلامی جو ہے اس کی ممانعت ہے. عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک تمہارے یہ نسب نامے کسی کے لیے عیب اور تانا نہیں. لوگ ذاتوں کا تانا دیتے ہیں، فلاں جلاحا، فلاں فلاں، یہ چیزیں نہیں ہیں کسی انسان کی قدر و قیمت کم کرنے کے لیے. بے شک تم سب آدم کی اولاد ہو اور ایک دوسرے کے قریب ہو، ایک دوسرے سے ضرورت پڑتی ہے ہر ایک کو. دین یا عمل صالح کے علاوہ کسی وجہ سے کسی کو کسی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں. اصل چیز کیا ہے؟ تقوی. جس کے اندر جتنا تقوی اللہ کے ہاں وہ اتنا ہی معزز ہے. اور جب کوئی اللہ کے ہاں معزز ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کی عزت بندوں کے دل میں بھی آ جاتی.
تو اصل بڑائی کا معیار پھر تقویٰ ہے۔ فرمایا آدمی کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ فحش گو، بد کلام ہو، بخیل اور بزدل ہو۔ یعنی کسی انسان کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ گفتگو اچھی نہیں کرتا، بد کلامی کرتا ہے۔ لیکن اگر کوئی آپ کے ساتھ کرے تو پھر نرمی سے بات کرے، آپ اس کے لیول پر نہیں اتریں۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، جو اپنے رب کے حضور سجدے اور قیام میں راتیں گزارتے ہیں۔ عام دنوں میں تو مشکل ہو جاتی ہے، لیکن رمضان کی برکت سے الحمدللہ ہر ایک کو رات کی نماز کا کچھ نہ کچھ حصہ مل جاتا ہے۔ جیسے دن کی نمازیں، ایسے رات کی نمازوں میں فرض نمازوں کے علاوہ نفل نماز یعنی تہجد جو ہے یا قیام اللیل جو ہے، اس کی بہت فضیلت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی نے رات میں 10 آیات تلاوت کی قیام کے دوران، اس کے لیے اجر کا ڈھیر لکھا جاتا ہے۔ 10 آیتیں، یعنی آپ دیکھیے الحمدللہ آج کل تو پورا پورا سپارہ اور کہیں کہیں سپارے سے بھی زیادہ پڑھا جا رہا ہے، اور فرمایا کہ یہ ڈھیر دنیا اور جو کچھ اس میں اس سے بہتر ہے۔ کئی لوگ پوچھتے رہتے ہیں اچھا یہ بتائیے سنت موقدہ ہے، تراویح پڑھنا لازم ہے؟ ضرور پڑھیں، اگر نہ پڑھ سکے تو بہت سے سوال آتے اس طرح۔ سب باتوں کو ایک طرف چھوڑ دیں، اس اجر کو سامنے رکھیں کہ جتنا پڑھ سکتے ہیں پڑھنے کی کوشش کریں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرض نماز کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والی نماز رات کی نماز ہے، یعنی تہجد کی نماز۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلام پھیلاؤ، اچھی گفتگو کرو، صلہ رحمی کرو، اور راتوں کو لوگ جب سو رہے ہوں تو تم قیام کرو، تو تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، وہ جو دعائیں کرتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے، اس کا عذاب تو جان کا لاگو ہے، وہ تو چمٹ جانے والا ہے، وہ تو بڑا ہی برا ٹھکانہ اور مقام ہے۔ یعنی اللہ کے خاص بندے جہنم کی آگ سے بچنے کی دعائیں کرتے ہیں۔ تو آج کی دعاؤں میں یہ بھی دعا شامل کر لیجئے، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما والذین اذا انفقوا، وہ جو خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں نہ بخل کرتے ہیں، بلکہ ان کا خرچ ان دو انتہاؤں کے درمیان اعتدال پر قائم رہتا ہے، یعنی مالی معاملات میں بھی بہت سمجھداری کا ثبوت دیتے ہیں۔ وہ جو اللہ کے سوا کسی اور کو معبود نہیں پکارتے، یعنی شرک نہیں کرتے، اللہ کی حرام کی ہوئی کسی جان کو ناحق ہلاک نہیں کرتے۔ اب دیکھیے ہمارے یہاں تو اتنا عام ہو گیا ہے، چھوٹا موٹا اختلاف بھی ہو تو لوگ ایک دوسرے کو قتل کی دھمکی دے دیتے ہیں کہ یہ میرا کام کرو ورنہ میں تمہیں جان سے مار دوں گا، I'll kill you۔ اور ویسے بھی مذاق میں بچے بھی کئی دفعہ I'll kill you کی بات کرتے، مذاق میں بھی یہ بات نہیں کرنی چاہیے کیونکہ یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اور نہ زنا کے مرتکب ہوتے ہیں، رحمان کے بندے پاک دامن ہوتے ہیں، زنا سے بچتے ہیں۔ یہ کام جو کوئی کرے، زنا، قتل، شرک، وہ اپنے گناہ کا بدلہ پائے گا، قیامت کے روز اس کو مقرر عذاب دیا جائے گا، اور وہ اسی میں ہمیشہ ذلت کے ساتھ پڑا رہے گا، اس سے نکل نہ پائے گا، الا یہ کہ کوئی ان گناہوں کے بعد توبہ کر چکا ہو اور ایمان لا کر عمل صالح کرنے لگا ہو، یعنی اس نے اپنی اصلاح کر لی، خالص توبہ کر لی، تو خالص توبہ گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتی ہے۔ فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، ایسے لوگوں کی برائیوں کو اللہ بھلائیوں سے بدل دے گا، یعنی وہ گناہ نیکی بن جائیں گے جو اس شخص نے دور جہالت میں کیے، اور وہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ تو یاد رکھیے توبہ گناہوں کو صرف مٹا ہی نہیں دیتی بلکہ گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتی ہے، لیکن خالص توبہ ہونا ضروری ہے۔ اور یہ کب ہوتا ہے؟ اس وقت جب انسان کو اپنا پچھلا کوئی بھی گناہ یاد آئے تو وہ شرمندہ ہو کر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا ہے، استغفار کرتا ہے کہ یا رب میں نے کیا کیا، میں کس قدر جاہل تھا، اور شرمندہ ہوتا ہے۔ تو پھر یہ پڑھنا اور اللہ کی طرف رجوع کرنا انسان کے لیے گناہوں کو نیکیوں کی شکل میں بدل دیتے ہیں۔ ایسے گناہ انسان کو قیامت کے دن نقصان نہیں دیں گے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا گناہ کے بعد نیکی کر لو، وہ گناہ کو مٹا دے گی۔ یعنی جب انسان برائیاں کرنے کے بعد نیکیاں کرتا ہے تو حدیث میں آتا ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی پہ تنگ زرہ ہو جس سے اس کا گلا گھٹ رہا ہو۔ ایسا آدمی جب نیکی کرتا ہے تو اس کا ایک کڑا ٹوٹ جاتا ہے، پھر دوسری نیکی سے دوسرا اور تیسرا،
حتیٰ کہ ساری اس کی جو زرہ ہے وہ ٹوٹ کے گر جاتی، کیونکہ گناہ دل میں گھٹن پیدا کرتے ہیں، انسان کے اندر ایک تنگی پیدا کرتے ہیں، ایک بے چینی پیدا کرتے ہیں۔ جب انسان نیکیاں کرنے لگتا ہے تو وہ گرہیں کھلنے لگتی ہیں اور انسان کو شرح صدر ہو جاتا ہے۔ اور پھر یہ بھی تاکید کی گئی ہے، اگر تم کسی برائی کا ارتکاب کر بیٹھو تو اس کے ساتھ ہی نیکی کر لو، مخفی برائی یعنی چھپی ہوئی برائی کے بدلے نیکی بھی چھپی ہوئی، اور اعلانیہ برائی کے بدلے نیکی بھی اعلانیہ۔ پھر فرمایا والذین لا یشہدون الزور، اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو جھوٹ کے گواہ نہیں بنتے، یعنی جھوٹی گواہی نہیں دیتے، غلط بیانی نہیں کرتے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور جب لغو چیزوں سے ان کا گزر ہوتا ہے تو شریف آدمیوں کی طرح گزر جاتے ہیں۔ لغو ہر بے فائدہ، بیکار اور بری بات کو کہتے ہیں، ہر قسم کی بری بات لغو ہے، تو وہ اس سے اعراض کرتے ہیں، اس سے بچتے ہیں، اب بچتے بچاتے ایسی مجلسوں سے گزر جاتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے بندوں کی تعریف کرتے ہیں۔ تو خود سوچئے کہ پھر جو خود لغو نہ کرے اس کی تعریف کتنی زیادہ ہوگی۔ یہ تو لغو کرنے والوں سے بچنا جو ہے وہ اتنی بڑی بات ہے، تو خود لغو سے بچنا کتنی بڑی بات ہو۔ یاد رکھیے جو شخص لغو سے نہیں رکتا پھر اس کے روزے میں بھی خلل آ جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جھوٹ بات کرنا اور اس پر عمل کرنا اور جہالت کو نہ چھوڑے تو اللہ کو اس کے روزی کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ لہٰذا جھوٹ، لغو، جہالت کی باتیں، ان چیزوں سے پرہیز کرنا لازم ہے، تب روزے کا وہ اجر ثابت ہوتا ہے۔ جنہیں اگر ان کے رب کی آیات سنا کر نصیحت کی جاتی ہے تو وہ اس پر اندھے اور بہرے بن کے نہیں رہ جاتے، بلکہ غور سے سنتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر عمل بھی کرتے ہیں۔ وہ جو دعائیں مانگتے ہیں والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اے ہمارے رب ہمیں اپنے ازواج اور اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک دے، یعنی ہمارے لیے خوشی کا سبب ہو، ہم انہیں دیکھیں تو ہمارے دلوں میں ٹھنڈک پیدا ہو جائے، اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا۔ دوسرے لفظوں میں وہ اپنے ازواج اور اولاد کی اصلاح کی دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ ان کو اتنا نیک بنا دے کہ جس سے ہمیں خوشی حاصل ہو، ان کا ایمان، ان کا اخلاق، ان کا معاملہ، دنیا میں ان کی جد و جہد اتنی اچھی ہو کہ جب ہم ان کی کوششوں کو دیکھیں تو ہمیں خوشی ہو جائے۔ یاد رکھیے جو شخص آخرت کو چاہتا ہے وہ اپنی اولاد کی نیکی کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے، اور جو دنیا کی محبت میں گرفتار ہے وہ اپنی اولاد کی صرف دنیاوی ترقی پر ہی خوش ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ بچے بہت اعلیٰ درجے کے مقام پہ پہنچ گئے ہیں، چاہے نماز پڑھتے ہیں یا نہیں، روزہ رکھتے ہیں یا نہیں، اور دین کا کوئی کام کرتے ہیں یا نہیں، چونکہ اپنے دل میں دنیا کی محبت زیادہ ہے لہٰذا ان کی بھی دنیا سے ہم سیٹسفائیڈ ہیں۔ لیکن جس شخص میں اپنی آخرت کی فکر ہے کہ کل کیا بنے گا میرا، وہ اپنی اولاد کی بھی ویسی ہی فکر کرتا ہے کہ وہ اپنی اولاد کو جہنم میں جاتے نہیں دیکھ سکتا، لہٰذا وہ اپنے بچوں کی اصلاح کے لیے فکر کرتے ہیں، یعنی کوشش تو اپنی جگہ، لیکن یہاں دعا کرتے ہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف یہ کہ بچے بلکہ اس کے ساتھ اسپاؤس بھی، ازواج اسپاؤس کے لیے، یعنی شوہر کے لیے بیوی، بیوی کے لیے شوہر، دونوں ہی آ جاتے ہیں۔ اور پھر کیا چاہتے ہیں کہ وہ صرف ایک میڈیوکر سے مسلم نہ ہوں بلکہ متقین کے امام ہوں، نیکی اور دین اور تقوی کے اعلیٰ مقام پر ہوں۔ وہ اپنے بچوں سے یہ ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، کہ ہم سب کو متقین کا امام بنا۔ اور متقین کا امام وہی ہو سکتا ہے جو متقین سے دوستی رکھے، محبت رکھے، متقین کے بیچ میں ہو اور ان کو بھی گائیڈ کرنے والا ہو۔ قرظی کہتے ہیں کہ مومن کی آنکھ کو اس بات سے بڑھ کر ٹھنڈا کرنے والی اور کوئی چیز نہیں کہ وہ اپنی بیوی اور اولاد کو اللہ کا اطاعت گزار دیکھے۔ اور ویسے بھی اللہ نے حکم دیا ہے نا، قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ، اور اس کے لیے مسلسل کوشش کرنی پڑتی ہے اور کبھی مایوس نہ ہو۔ بچے زندگی کے کسی بھی موڑ پر ہوں، کسی بھی مقام پہ پہنچ جائیں، لیکن کبھی بھی دعا کرنا نہ چھوڑیں۔ جب بھی دل میں بے چینی، پریشانی آئے اور آپ کی توقعات سے ابھی وہ نیچے ہیں، دعا شروع کر دیں کہ اللہ ان سے ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک دے، یعنی دین کے اعلیٰ مقام پر ان کو لگا۔ اور اس میں آپ دیکھیے کہ کوشش کس کس طرح کی کہ ان کی دوستی اور ان کی مجلس اور ان کا ساتھ اچھا ہو۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے آئے تو وہ 10 سال کے تھے۔
کہتے ہیں میری مائیں یعنی نانی خالہ وغیرہ، نہیں اپنی امی تو لیکن باقی بھی مجھے مسلسل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی تاکید کرتی تھی. چنانچہ میں نے 10 برس تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی. جب آپ کی وفات ہوئی تو میں 20 سال کا تھا، اور میں پردے کے احکام کے متعلق سب سے زیادہ جاننے والا ہوں، کیونکہ بیچ میں رہ کے گھر کے اندر کے جو احکامات اور ماحول تھا اس سب سے بھی وہ خوب واقف ہو گئے تھے. ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت حسن کے بارے میں، یعنی اپنے نواسے کے بارے میں، میرا یہ بیٹا سردار ہے اور مجھے امید ہے کہ اللہ اس کے ذریعے میری امت کے 2 گروہوں میں صلح کرائے گا. اور واقعی آپ کی پیشن گوئی پوری ہوئی. تو بچوں کو پازیٹیو سٹروکس تھے، ان کو کہیں میرا یہ بچہ انشاءاللہ حافظ بنے گا، میرا یہ بچہ انشاءاللہ نماز لیڈ کرے گا، میرا بچہ انشاءاللہ یہ کرے گا، اور ان کے سامنے دعائیں مانگے. یعنی آپ اپنی ایکسپیکٹیشنز کو ان کے سامنے رکھیں، صرف یہ نہیں یہ کرو یہ کرو یہ کرو، ان کو زچ نہ کر دیں، بلکہ اچھی اچھی دعائیں مانگ کر ان کو انکریج کریں، ان کو پتہ چلے کہ ہاں ہمارے والدین ہم سے کیا چاہتے ہیں. اور پھر انتظار بھی کہ اللہ ایک دن دعائیں سنے گا، اور بعض اوقات کبھی فوراً دعا قبول ہو جاتی ہے اور کبھی کئی ہزار سال کے بعد بھی ہوتی ہے. آپ کو معلوم نا ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں تو یکے بعد دیگرے نیک 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 بچے آنے لگ گئے. یعقوب علیہ السلام اور ان کے پھر آگے بنی اسرائیل اور پیغمبر داؤد علیہ السلام. میں ابھی پڑھ رہی تھی 7واں 8واں پارہ، تو اس میں ابراہیم علیہ السلام کی اولادوں میں جو نیک نیک پیغمبر گزرے ان سب کی لسٹ آ رہی تھی. تو دیکھ رہی سب سے زیادہ ان کی اولاد میں نیک لوگ آئے ہیں. تو ایک دم آنکھوں سے آنسو بھی آ گئے کہ کس طرح ان کی دعا قبول ہوئی. انہوں نے کہا کہ اللہ رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اللہ دعائیں قبول کرنے والا ہے. ربنا وتقبل دعا، اللہ نے دعا قبول کر لی. لیکن اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کئی 100 سال بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. آج ہم دعائیں کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے ہماری ڈائریکٹ اولاد ہماری دعاؤں کی اللہ ان کو بھی کر دے، لیکن ہو سکتا ہے ان کے اندر وہ چیز ہم نہ دیکھ پائیں، لیکن ہماری اولادوں کی اولاد پتہ نہیں کتنی پشتوں میں جا کر وہ دعا قبول ہو جائے. کیونکہ بعض اوقات انسان جب نیک ہوتا ہے نا، کہتے ہیں پتہ نہیں ہمارے آباء و اجداد کس کی دعا ہمیں لگی ہے یا ہمارے بچوں کو لگی ہے کہ نیک نسلیں جنم لے رہی ہیں. تو ہمارے لیے کسی نے دعا کی، آج ہمیں اپنے بچوں کے لیے، اور اس میں مایوسی نہیں، معلوم نہیں کب جا کر دعا پوری ہو جائے اور قیامت کے دن اللہ آپ کی آنکھیں ٹھنڈی کر دے. یہ ہے وہ لوگ جو اپنے صبر کا پھل منزل بلند کی شکل میں پائیں گے. آداب و تسلیمات سے ان کا استقبال ہوگا، وہ ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہیں گے خوشیوں میں. کیا ہی اچھا ہے وہ ٹھکانہ اور وہ مقام. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کہہ دیجئے میرے رب کو تمہاری کیا حاجت پڑی اگر تم اس کو نہ پکارو. یعنی اگر بندہ دعا نہیں کرتا تو اللہ کو تو بندے کی ضرورت نہیں ہے، بندوں کو دعائیں کرتے رہنا چاہیے. حدیث میں آتا ہے من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے دعا نہیں کرتا، سوال نہیں کرتا، اللہ اسے ناراض ہوتا ہے. اللہ کے قریب ہونے کے لیے دعاؤں میں بھی کثرت کرنی چاہیے، اور خاص طور پر آج کل ہر روز روزہ دار کی ایک دعا قبول ہوتی ہے. تو دعائیں کرے تو کوئی نہ کوئی تو اس میں سے قبول ہو ہی جائے گی نا انشاءاللہ. اب کہ تم نے جھٹلا دیا، ان قریب وہ سزا پاؤ گے کہ جان چھڑانی محال ہوگی. یعنی اگر پھر بھی نہیں مانتے تو پھر آخرت کے عذاب کی فکر کرو. سورۃ الشعراء. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. طاسیم میم تلک آیات الکتاب المبین. طاسین میم یہ کتاب مبین کی آیات ہیں. شاید کہ آپ اس غم میں اپنی جان کھو دیں گے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے. کتنے حریص تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کی ہدایت کے لیے. آج ہم آپ کی امت ہیں، کیا ہمارے دل میں بھی ایسی ہی تڑپ ہے؟ ہم چاہیں تو آسمان سے ایسی نشانی نازل کر سکتے ہیں کہ ان کی گردنیں اس کے آگے جھک جائیں. یعنی ہم زبردستی بھی ان کو مسلمان کر سکتے ہیں. ان لوگوں کے پاس رحمان کی طرف سے جو نئی نصیحت بھی آتی ہے یہ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں، دلچسپی ہی نہیں اس میں. اب کہ یہ جھٹلا چکے ہیں، ان قریب ان کو اس چیز کی حقیقت معلوم ہو جائے گی جس کا یہ مذاق اڑاتے رہے ہیں. اور کیا انہوں نے کبھی زمین پر نگاہ نہیں ڈالی کہ ہم نے کتنی کثیر مقدار میں ہر طرح کی عمدہ نباتات اس میں پیدا کی ہے. یعنی آپ کسی بھی گراسی فیلڈ پہ چلتے جائیں، آپ کو طرح طرح کے پودے سامنے دائیں بائیں نظر آئیں گے، خصوصاً کسی جنگل میں جہاں لوگوں نے اس کو کاٹ چھانٹ نہ کیا ہو. تو حیرت ہوتی ہے کہ یہ کتنی ورائٹی ہے اس سب میں، اور کس کس طرح اللہ نے ان کو پیدا کیا. اور بیکار تو کسی بھی چیز کو پیدا نہیں کیا، ان کا کچھ مقصد ہے، ان میں کچھ فائدے ہیں. لیکن ہم کتنے جاہل ہیں، بنانا تو دور کی بات، جانتے بھی نہیں کہ کیا کچھ پیدا کیا ہے.
ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم، یقیناً اس میں ایک نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحم کرنے والا بھی۔ انہیں اس وقت کا قصہ سناؤ جب کہ تمہارے رب نے موسیٰ علیہ السلام کو پکارا کہ ظالم قوم کے پاس جاؤ، فرعون کی قوم کے پاس، کیا وہ ڈرتے نہیں؟ اس نے عرض کیا، اے میرے رب، مجھے خوف ہے کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے۔ وَيَضِيقُ صَدْرِي، میرا سینہ گھٹتا ہے، وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي، اور میری زبان نہیں چلتی۔ ہم سب کو بھی یہی حال ہوتا ہے نا، کسی کو کوئی اچھی بات بتانی ہو، ایون اپنے گھر والوں کو بھی، تو بعض اوقات سمجھ نہیں آتی کہاں سے شروع کریں اور دل گھٹنے لگتا ہے، اور زبان ویسے تو دنیا کی باتیں خوب ہم کر لیتے ہیں، خیر کی بات میں اٹکنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے مددگار مانگا، آپ ہارون کی طرف رسالت بھیجیں، اور مجھ پر ان کے ہاں کا ایک جرم کا الزام بھی ہے، اس لیے میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ تو یاد رکھیے کہ جب کبھی کسی کام میں آپ اکیلے ہاتھ ڈالنے سے گھبرائیں تو کسی کو مددگار بنانے میں آر محسوس نہ کریں، یعنی دوسروں کو ساتھ لے لیں۔ اور ویسے بھی آپ دیکھیے کہ اگر بڑا کام آپ نے کرنا ہے تو اس کے لیے اچھے سمجھدار مددگار اس کام کو بڑھانے میں، جیسے جہادن کبیرہ کی بات ہوئی، تو اس کو کرنے میں اچھے مددگار اس کو دور دور تک لے جا سکتے ہیں، یعنی وہ خیر اور زیادہ دور تک پھیل سکتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں ہمیں بتایا کہ بے شک اللہ نے کوئی نبی یا خلیفہ نہیں بھیجا مگر اس کے ساتھ دو طرح کے صلاح کار اور مشیر ہوتے ہیں، ایک اسے نیکی کا حکم دیتا ہے اور برائی سے منع کرتا ہے، اور دوسرا اسے دیوانہ بنانے میں کوئی دقیقہ نہیں چھوڑتا، اور جس کو اس کے برے ہمراز سے بچا لیا گیا وہ محفوظ رہا۔ یعنی انسان جب کوئی کام کرنے لگتا ہے تو دونوں طرح کے لوگوں کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے، کچھ لوگ تو اس کو بہت سپورٹ دیتے ہیں اور کچھ لوگ اس کو پاگل کر کے رکھ دیتے ہیں، کوئی کام آگے نہیں بڑھنے دیتے۔ تو اب یہ ہے کہ یہ انسان کی خوش قسمتی ہے کہ اگر شریر لوگوں سے انسان بچا لیا جائے، لیکن اگر وہ ہیں تو صبر کیا جائے۔ یہاں اس آیت سے ہمیں یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ انسان کو اپنا کام ڈیلیگیٹ کرنا چاہیے، سارے کام خود اپنے سر نہیں لینے چاہیے، دوسروں کو بھی نیکی میں شریک کرنا چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے نبوت میں ہارون علیہ السلام کو شریک کیا تھا، تو جب ہم کسی کو نیکی میں شریک کرتے ہیں ہمیں بھی اجر ملتا ہے اور اس شخص کو بھی اجر مل جاتا ہے، اس کو بھی خیر اور بھلائی ملتی ہے۔ فرمایا ہرگز نہیں، تم دونوں جاؤ ہماری نشانیاں لے کر، ہم تمہارے ساتھ سب کچھ سنتے رہیں گے۔ فرعون کے پاس جاؤ اور اس سے کہو ہمیں رب العالمین نے اس لیے بھیجا ہے کہ تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے دے، یعنی غلامی سے آزاد کر دے۔ فرعون نے کہا، کیا ہم نے تجھے اپنے ہاں بچہ سا نہیں پالا تھا؟ تو نے اپنی عمر کے کئی سال ہمارے ہاں گزارے اور اس کے بعد کر گیا جو کچھ کے کر گیا۔ وَفَعَلْتَ فَعَلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور تم بڑے احسان فراموش انسان ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، اس وقت وہ کام میں نے ناسمجھی میں کر دیا تھا، پھر میں تمہارے خوف سے بھاگ گیا تھا، انکار نہیں کیا، جو ہوا اسے مان لیا۔ اس کے بعد میرے رب نے مجھے حکم عطا کیا اور مجھے رسولوں میں شامل کر لیا۔ رہا تیرا احسان جو تو نے مجھ پر جتایا ہے، تو اس کی حقیقت یہ ہے کہ تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا تھا۔ اپنے جرم کو تم بھول گئے، صرف اپنے احسان کو یاد کرا رہے ہو مجھے تمہارے گھر میں پلنے کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ کیوں پیش آئی؟ کیونکہ تم نے بنی اسرائیل کو سخت مصیبت سے دوچار کر دیا تھا۔ یعنی تم مجھ پہ یہ احسان جتا رہے ہو کہ تم نے میری پرورش کی، یہ کیسا احسان ہے جبکہ تم نے میری قوم کو اپنا غلام بنا رکھا تھا، یعنی میری قوم کی توہین ہو رہی تھی، تو میرے ساتھ جو بھلائی ہوئی وہ کیا بھلائی تھی؟ اور ویسے بھی احسان جتلانے کی مذمت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 قسم کے لوگوں کی نہ فرض نہ نفل عبادت قبول ہوتی ہے۔ نمبر 1 نافرمان اور بد سلوک انسان، نمبر 2 احسان جتانے والا، کام کر کے اس کو جتاتا رہتا ہے، اور نمبر 3 تقدیر کو جھٹلانے والا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احسان جتلانے والا، ماں باپ کا نافرمان اور عادی شرابی جنت میں نہ جائیں گے۔ فرعون نے کہا، اور یہ رب العالمین کیا ہوتا ہے؟ موسیٰ نے جواب دیا، آسمانوں اور زمین کا رب اور ان سب چیزوں کا رب جو آسمان و زمین کے درمیان ہیں، اگر تم یقین لانے والے ہو۔ فرعون نے اپنے گرد و پیش کے لوگوں سے کہا، سنتے ہو؟ یعنی مذاق اڑاتے ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، تمہارا رب بھی اور تمہارے ان آباء و اجداد کا رب بھی جو گزر چکے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کوئی پرواہ نہیں کی کہ اس کا ریاکشن کیا ہے اور یہ کیسا مذاق اڑا رہا ہے، اپنی بات کا سلسلہ جاری رکھا۔
یہ وہی کر سکتا ہے جسے سیلف کنٹرول ہو، جو دوسروں کے غصہ دلانے پہ غصے میں نہ آ جائے، اور دین کی دعوت دینے والوں کو ایسا ہی ہونا چاہیے۔ فرعون نے حاضرین سے کہا، تمہارے یہ رسول جو تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں بالکل ہی پاگل معلوم ہوتے ہیں۔ پوری مجلس، پورے دربار میں موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ پاگل ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر بھی پرواہ نہیں کی، کہنے لگے مشرق اور مغرب اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا رب، اگر آپ لوگ کچھ عقل رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر، یعنی اتنی بڑی حکمت کی بات ہے یہ کہ وہ ڈسٹریکٹ کر رہا ہے آپ کو اپنے مقصد سے۔ موسیٰ علیہ السلام ان باتوں کو، ان گالیوں کو، ان الزامات اور اس مذاق اڑانے کو پرسنل نہیں لیتے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ میں نیکی کا نمائندہ ہوں، اللہ کا پیغمبر ہوں، میں ایک ایمبیسڈر ہوں۔ ان کو اس وقت اپنی نہیں پڑ گئی کہ اچھا مجھے کیا کہہ رہے ہو تم، نہیں، وہ اللہ کی بڑائی بیان کرتے جا رہے ہیں اور رب کا تعارف کراتے جا رہے ہیں۔ دین کا کام کرنے والوں کے اندر یہی اخلاق ہونا چاہیے۔ لوگ آپ کو جو مرضی کہہ لیں، آپ ان جھگڑوں میں نہ الجھیں کہ لوگ آپ کو کیا سمجھتے ہیں، ان کی رائے بدلتی رہے گی، اس کی پرواہ نہ کریں، اس معاملے کو اللہ پہ چھوڑیں، اپنا کام جاری رکھیں۔ اپنا کام صرف وہی جاری رکھ سکتا ہے جو اپنی ذات سے اوپر اٹھ جاتا ہے، اور جو صرف اپنی ذات کو لے کے بیٹھا رہتا ہے کہ میرے ساتھ یہ ہو گیا، مجھے یہ کہہ دیا گیا، میرا مذاق اڑا دیا گیا، پھر وہ اللہ کا کام نہیں کر سکتا۔ فرعون نے کہا، اگر تو نے میرے سوا کسی اور کو معبود مانا تو تجھے بھی ان لوگوں میں شامل کر دوں گا جو قید خانوں میں پڑے سڑ رہے ہیں۔ دھمکی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اگرچہ میں لے آؤں تیرے سامنے ایک سری چیز؟ فرعون نے کہا، اچھا لے آ اگر تو سچا ہے۔ اس کی زبان سے یہ بات نکلتے ہی موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا اور یکا یک وہ ایک سری اژدہا تھا۔ پھر اس نے اپنا ہاتھ بغل سے نکالا، وہ سب دیکھنے والوں کے لیے چمک رہا تھا۔ اتنے سری نشانیاں، اتنے بڑے معجزے۔ فرعون نے کیا کیا؟ فرعون اپنے گرد و پیش کے سرداروں سے بولا، یہ شخص یقیناً ایک ماہر جادوگر ہے، کبھی پاگل ہے، کبھی جادوگر ہے، کس کس طرح کے الزامات ہیں، چاہتا ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تمہیں تمہارے ملک سے نکال دے۔ کہاں کی بات بنا لایا، جھوٹی بات۔ اب بتاؤ تم کیا حکم دیتے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دو، اسے یہ تھوڑی کہا تھا کہ ہم تمہارے ملک پہ قبضہ کرنے آئے، لیکن فرعون نے خود ہی ازیوم کر لیا۔ انہوں نے کہا، اسے اور اس کے بھائی کو روک لیجئے اور شہروں میں ہرکارے بھیج دیجئے کہ ہر سیانے جادوگر کو آپ کے پاس لے آئیں۔ چنانچہ ایک روز مقرر وقت پر جادوگر اکٹھے کر لیے گئے اور لوگوں سے کہا گیا، تم اجتماع میں چلو گے؟ شاید کہ ہم جادوگروں کے دین ہی پر رہ جائیں اگر وہ غالب رہے۔ جب جادوگر میدان میں آئے تو انہوں نے فرعون سے کہا، ہمیں انعام تو ملے گا نا اگر ہم غالب رہے؟ اس نے کہا، ہاں، اور تم اس وقت مقربین میں شامل ہو جاؤ گے، یعنی اس سے بڑا انعام کیا ہے کہ تم بادشاہ کے خاص بندے بن جاؤ گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، پھینکو جو کچھ تمہیں پھینکنا ہے۔ انہوں نے فوراً اپنی رسیاں اور لاٹھیاں پھینک دی اور بولے، فرعون کے اقبال سے ہم ہی غالب رہیں گے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا تو یکا یک وہ ان کے جھوٹے کرشموں کو ہڑپ کرتا چلا جا رہا تھا۔ اس پر سارے جادوگر بے اختیار سجدے میں گر پڑے اور بول اٹھے کہ مان گئے ہم رب العالمین کو، موسیٰ اور ہارون کے رب کو۔ فرعون نے کہا، تم موسیٰ کی بات مان گئے قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دیتا؟ ضرور یہ تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا۔ اچھا، ابھی تمہیں معلوم ہوا جاتا ہے، میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کٹواؤں گا اور تم سب کو سولی چڑھا دوں گا۔ انہوں نے جواب دیا، کچھ پرواہ نہیں، قالوا لا ضیر انا الی ربنا منقلبون، ہم اپنے رب کے حضور پلٹ کر چلے جائیں گے۔ یاد رکھیے، ایمان کی لذت، ایمان کی خوشی، ایمان کی قوت انسان کو ہر نقصان سے بے پرواہ کر دیتی ہے، پھر انسان کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتا۔ یاد رکھیے، جب ایمان کمزور ہوتا ہے نا، اور اس کے ساتھ کمزور ماڑے سے ایمان کے ساتھ ہم دین کی خدمت کرنے چل پڑتے ہیں، نکل پڑتے ہیں، اور چھوٹی سی بات برداشت نہیں کر سکتے، وہیں بیٹھ جاتے ہیں، ڈھیر ہو جاتے ہیں، آگے ہی نہیں نکل سکتے۔ اور ہر چھوٹی بڑی بات ہمیں بہت سخت چبھتی ہے اور اس کو ہم ہوا بنا لیتے ہیں۔ لیکن جب انسان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، جب اسے اپنے مقصد سے محبت ہوتی ہے اور اس کی طرف اس کی توجہ ہوتی ہے، تو پھر باتیں کچھ نہیں بگاڑتی۔ کوئی جان کی دھمکی بھی دے دے کہ جان لے لوں گا، وہ بات بھی انسان کو پریشان نہیں کرتی۔ تو لوگوں کی باتوں سے ہرٹ ہو کر کام چھوڑ دینا یا سست پڑ جانا ایک کمزور ایمان کی نشانی ہے۔ یہاں جادوگروں نے اپنے سامنے ایک معجزہ دیکھا، فوراً مان گئے، اور اتنا زبردست ایمان
کہ جب فرعون نے انہیں قتل کی دھمکی دی، اور قتل بھی عام قتل نہیں، کہا تمہارے ہاتھ پاؤں کٹواؤں گا، پھر تمہیں سولی چڑھاؤں گا، تم سسک سسک کے مرو گے، لیکن انہوں نے کہا کچھ پرواہ نہیں، لا ضیر، ہم اپنے رب کے پاس چلے جائیں گے، سو وٹ، کیا فرق پڑتا، ہمارا کیا نقصان ہے، اور ہمیں توقع ہے، انا نتبع ان یغفر لنا ربنا خطایانا ان کنا اول المؤمنین، ہمیں توقع ہے کہ ہمارا رب ہمارے گناہ معاف کر دے گا کیونکہ سب سے پہلے ہم ایمان لائے ہیں، سابقون السابقون ہیں۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ راتوں رات میرے بندوں کو لے کر نکل جاؤ، تمہارا پیچھا کیا جائے گا، اب یہ تمہیں چھوڑنے والے نہیں، جو جو ایمان والے ہیں ان کو ساتھ لو اور چل پڑو، ہجرت کا حکم آ گیا۔ اس پر فرعون نے فوجیں جمع کرنے کے لیے شہروں میں نقیب بھیج دیے اور کہلا بھیجا یہ کچھ مٹھی بھر لوگ ہیں اور انہوں نے ہمیں بہت ناراض کیا ہے، اور ہم ایک ایسی جماعت ہیں جس کا شیوا ہر وقت چوکنا رہنا ہے، یعنی ہم اپنا دفاع جانتے ہیں۔ اس طرح ہم انہیں ان کے باغوں اور چشموں اور خزانوں اور ان کی بہترین قیام گاہوں سے نکال لائے۔ وہ جتنے بھی طاقتور تھے کچھ بھی ان کے کام نہ آئی ان کی طاقت۔ یہ تو ہوا ان کے ساتھ، دوسری طرف بنی اسرائیل کو ہم نے ان سب چیزوں کا وارث کر دیا، یعنی پھر وہ فلسطین پہنچ گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت اور بہت سی اور نعمتوں سے نوازا۔ صبح ہوتے ہی یہ لوگ ان کے تعاقب میں چل پڑے۔ جب دونوں گروہوں کا آمنا سامنا ہوا تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی چیخ اٹھے کہ ہم تو پکڑے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہرگز نہیں، کلا ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ ضرور میری رہنمائی کرے گا۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، ان کا ایمان تو سب سے بڑا ہے، دشمن کو سامنے دیکھ کے بھی ڈر نہیں رہے، کیونکہ اللہ کے وعدے پہ یقین ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ضرور ہمارے لیے راستہ بنا دے گا۔ اس نے ہمیں حکم دیا ہے نا کہ نکلو یہاں سے، ہم اس کے حکم پہ چل رہے ہیں، کیسے وہ ہمیں تنہا چھوڑ دے گا۔ اور پھر انہوں نے اپنی قوم کو بھی بھرپور انداز میں تسلی دی۔ اچھا لیڈر ایسا ہی ہوتا ہے جو بزدل نہیں ہوتا اور لوگوں کے حوصلے بڑھاتا رہتا ہے، ٹیم کو موٹیویٹ کرتا رہتا ہے، آگے لے کے چلتا ہے، مشکلات میں گھبرا کر چھوڑنے نہیں دیتا، نہ خود چھوڑتا ہے نہ دوسروں کو چھوڑنے دیتا ہے، مشکلات کا مقابلہ کرتا ہے اور اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کے ذریعے سے حکم دیا کہ مار اپنا عصا سمندر پر، یکا یک سمندر پھٹ گیا اور اس کا ہر ٹکڑا ایک عظیم الشان پہاڑ کی طرح ہو گیا، بیچ میں راستہ بنا اور دو طرف اونچا پہاڑ۔ اسی جگہ ہم دوسرے گروہ کو بھی قریب لے آئے، موسیٰ علیہ السلام اور ان سب لوگوں کو جو اس کے ساتھ تھے ہم نے بچا لیا اور دوسروں کو غرق کر دیا۔ ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم، اس واقعے میں ایک نشانی ہے، مگر ان لوگوں میں سے اکثر ماننے والے نہیں ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی۔ اور انہیں ابراہیم علیہ السلام کا قصہ سناؤ، جبکہ اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے پوچھا تھا کہ یہ کیا چیزیں ہیں جن کو تم پوچھتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کچھ بت ہیں جن کی ہم پوجا کرتے ہیں اور انہی کی سیوا میں ہم لگے رہتے ہیں۔ اس نے پوچھا کیا یہ تمہاری سنتے ہیں جب تم انہیں پکارتے ہو، یا یہ تمہیں کچھ نفع یا نقصان پہنچاتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا نہیں، بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسا ہی کرتے پایا، کوئی دلیل نہیں تھی ان کے پاس بتوں کی عبادت کے لیے، صرف آباء و اجداد کی پیروی، اندھی تقلید۔ اس پر ابراہیم علیہ السلام نے کہا کبھی تم نے آنکھیں کھول کر ان چیزوں کو دیکھا بھی جن کی بندگی تم اور تمہارے پچھلے باپ دادا بجا لاتے رہے؟ میرے تو یہ سب دشمن ہیں، یعنی جب میں غور کرتا ہوں تو مجھے یہ نظر آتا ہے کہ اگر میں ان کی پرستش کروں گا تو میری دنیا اور آخرت برباد ہو جائے گی، تو اس لیے میرے لیے تو یہ بہت نقصان دہ چیزیں ہیں، سوائے ایک رب العالمین کے۔ کون ہے رب العالمین؟ الذی خلقنی فہو یہدینی، وہ جس نے مجھے پیدا کیا پھر وہی مجھے ہدایت دیتا ہے، وہ میری رہنمائی کر رہا ہے۔ والذی هو یطعمنی ویسقینی، وہ جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ، وہ جو مجھے موت دے گا پھر مجھے دوبارہ زندگی بخشے گا۔ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ، اور جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ روز جزا میں وہ میری خطا معاف فرما دے گا، وہ مجھے معاف کر دے گا۔ اس کے بعد وہ دعا کرتے ہیں ربی حبلی حکمن والحقنی بالصالحین، اے میرے رب مجھے حکم یعنی حکمت عطا کر اور مجھے صالحین کے ساتھ ملا۔
وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اور بعد کے آنے والوں میں مجھے سچی ناموری عطا کر۔ اتنی خوبصورت دعا ہے یہ، جس کو یہ چیزیں مل جائیں وہ خوش قسمت ترین ہے۔ نمبر 1 حکمت، معاملہ فہمی، اور حکم کا ایک معنی ڈیسیژن پاور، کہ رائٹ ٹائم پر رائٹ ڈیسیژن لے لینا، جس سے انسان کی زندگی ایک صحیح راستہ اختیار کر جاتی اور انسان آگے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، اپنے ساتھ معاملہ ہو یا کسی اور کے بارے میں۔ صحیح فیصلہ زندگی میں بہت بڑی نعمت ہے اگر اس کی صلاحیت انسان کو مل جائے۔ بہت دفعہ ہم نقصان اٹھاتے ہیں اپنے ہی غلط فیصلوں کی وجہ سے، کسی اور کا کوئی قصور نہیں ہوتا، اپنی غلطیاں ہوتی ہیں کہ ہم ایک خیر اور بھلائی کے کام کو چھوڑ دیتے ہیں، مثلاً گھبرا کر، یا کوئی غلط طریقہ اختیار کر لیتے ہیں کسی اٹریکشن کی وجہ سے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ دوسری چیز وہ الحقنی بالصالحین، اچھی کمپنی، اچھے دوست، اچھے مددگار، نیک لوگوں کا ساتھ، نیک لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا۔ جس کو دنیا میں یہ نصیب ہو جائے اس کے لیے دنیا بھی جنت بن جاتی، دنیا بھی خوبصورت ہو جاتی، کیونکہ نہ انہوں نے کسی کی غیبت سننی، نہ کسی کو کوئی جلی کٹی سنانی، نہ کوئی تان و تشنیع کرنی، نہ بد اخلاقی کرنی۔ وہ اللہ سے ڈرنے والے لوگ جن کے کمپنی میں آپ بیٹھتے ہیں تو آپ کے اندر بھی اللہ کی محبت ہی بڑھتی ہے، آپ بیٹھتے ہیں تو ایمان بڑھا کے اٹھتے ہیں، خیر و بھلائی کے کاموں میں آگے بڑھنے کے مشورے ہوتے ہیں۔ اور تیسری چیز کہ دنیا سے جانے کے بعد نیک نام بری، اچھے لفظوں میں پکارا جاؤں، اچھی گواہیاں ہوں میرے حق میں۔ یہ بھی بڑی خوش قسمتی کی بات ہوتی کہ جس انسان کے مرنے کے بعد ہر کوئی رو رہا ہو اور اس کے بارے میں اچھی بات بتائے کہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا، میرا یہ یہاں مدد کی، یہ اچھا سلوک کیا، یہ میرا کام بنا دیا، ایسا اور ایسا تھا وہ شخص، یعنی اس کی خوبیاں لوگوں کو یاد رہیں، کیونکہ مرنے کے بعد انسان کے نیک اعمال تو ختم ہو جاتے ہیں۔ ہاں، لوگ جو آپ کے حق میں گواہیاں دیتے ہیں نا، وہ آپ کے اعمال نامے میں اچھی یا بری وہ لکھی جاتی ہیں، اور اس سے آپ کے نیک اعمال کا گراف بڑھنے لگتا ہے، یعنی بعد میں لوگ میری اچھی مثال دیں۔ یہ بھی ایک بہت خوبصورت چیز ہے۔ کتنے سمجھدار تھے ابراہیم علیہ السلام کی ساری دعائیں بہت ہی میننگ فل ہیں۔ یہ ہے نا اللہ کی وہ حکمت جو کسی بندے کو عطا کرتا ہے تو اچھی دعا مانگنے کا بھی ڈھنگ آ جاتا ہے۔ اور یاد رکھیے میں نے آپ کو ایک طریقہ سکھایا تھا کہ اگر نہیں سمجھ آتی دعا کیسے مانگے تو ایک ایک آیت پڑھ کے اس میں دیکھیں کہ اگر کوئی اچھی چیز کی بات ہے تو وہ مانگ لیں، اگر کسی ایسی بات جس پہ اللہ تعالیٰ ناراض ہونے تو اس سے بچنے کی دعا کر لیں، تو ڈھیروں دعائیں آپ کرتے چلے جائیں گے۔ تلاوت میں یہ پریکٹس کیا کریں۔ وَجْعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، اور مجھے جنت نعیم کے وارثوں میں شامل فرما، یعنی آخرت میں انجام اچھا ہو، جنت میں داخلہ ہو، اور میرے باپ کو معاف کر دے کہ بے شک وہ گمراہ لوگوں میں سے ہے، اور مجھے اس دن رسوا نہ کرنا جب سب لوگ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے، یعنی باپ کی وجہ سے میری بے عزتی نہ ہو۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون، جس دن مال اور بیٹے کوئی فائدہ نہ دیں گے، کام نہ آئیں گے، الا من اتی اللہ بقلب سلیم، سوائے اس کے کہ کوئی شخص قلب سلیم سلامت دل لیے ہوئے اللہ کے حضور حاضر ہو۔ قلب سلیم انسان کو فائدہ دے گا، اس لیے ہمیشہ انسان کو اپنے دل کی اصلاح کی فکر کرتے رہنا چاہیے، اور وہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب انسان کے اندر ایمان مضبوط ہو، کیونکہ دل کی سلامتی پر باقی سارے اعضاء کی سلامتی کا انحصار ہے۔ آخرت میں بھی آگ سے تبھی سلامت رہیں گے جب دل سلامت ہے اور اس جسم سے اچھے کام کروائے، کیونکہ یہ دل بگڑ جائے تو سب کچھ بگڑ جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی آدمی کا ایمان درست نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اس کا دل درست ہو، اور اس کا دل درست نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اس کی زبان درست ہو جائے۔ دل کے بگاڑ زبان کے بگاڑ سے ہوتے ہیں، تو پھر زبان کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ دل کی اصلاح کے لیے غور و فکر کرتے ہوئے قرآن کی تلاوت فائدہ مند ہوتی ہے۔ پیٹ کو خالی رکھنا جیسے روزہ وغیرہ، رات کو قیام کرنا، سحری کے وقت اللہ کے آگے گڑ گڑانا، دعائیں کرنا، نیک لوگوں کی مجالس اختیار کرنا، یہ نسخے اگر اختیار کریں گے تو انشاءاللہ دل سلامت، دل کی اصلاح ہو جائے گی، دل کو شفا ہو جائے گی، اور دل ٹھیک ہو گیا تو باقی زندگی بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ قیامت کے دن ایسا ہی دل فائدہ دے گا، اور اس روز جنت پرہیزگاروں کے قریب لے آئی جائے گی، اور دوزخ بہکے ہوئے لوگوں کے سامنے کھول دی جائے گی، اور ان سے پوچھا جائے گا کہ اب کہاں ہیں وہ جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے تھے؟ کیا وہ تمہاری کچھ مدد کر رہے ہیں؟
یا خود اپنا بچاؤ کر سکتے ہیں؟ پھر وہ معبود اور یہ بہکے ہوئے لوگ اور ابلیس کے لشکر سب کے سب اس میں اوپر تلے دھکیل دیے جائیں گے، سب جہنم کا ایندھن بن جائیں گے۔ وہاں یہ سب آپس میں جھگڑیں گے اور یہ بہکے ہوئے لوگ اپنے معبودوں سے کہیں گے اللہ کی قسم ہم تو سری گمراہی میں مبتلا تھے جب تمہیں رب العالمین کی برابری کا درجہ دے رہے تھے۔ وہاں ان کو اپنی غلطی نظر آ جائے گی اور وہ مجرم لوگ ہی تھے جنہوں نے ہمیں اس گمراہی میں ڈالا۔ اب نہ ہمارا کوئی سفارشی ہے اور نہ کوئی دلی دوست، کاش ہمیں ایک دفعہ پھر پلٹنے کا موقع مل جائے تو ہم مومن ہو جائیں، لیکن واپس تو نہیں پلٹ سکتے۔ تو یہاں آپ دیکھیں کہ 3 چیزیں جہنم میں اکٹھی ہوں گی، گمراہ لیڈرز، ابلیس کے لشکر، اور پھر ان کے بت یا معبود، اور وہ خود، یعنی جنود و ابلیس جو ہے نا یہ انسان کو گمراہ کرتے ہیں۔ تو ابلیس کی نسل جو ہے اور وہ لوگ جو ابلیس کے کہنے میں آتے ہیں یہ سب ابلیس کے لشکر بن جاتے ہیں۔ جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، بے شک ابلیس کا تخت سمندر پر ہوتا ہے، پس وہ اپنے لشکروں کو بھیجتا ہے تاکہ وہ لوگوں میں فتنہ ڈالیں، پس ان لشکر والوں میں سب سے زیادہ بڑے مقام والا اس کے نزدیک وہ ہوتا ہے جو ان میں سب زیادہ فتنہ ڈال کے آئے۔ یقیناً اس میں ایک بڑی نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی۔ قوم نوح نے رسولوں کو جھٹلایا، یاد کرو جب کہ ان کے بھائی نوح علیہ السلام نے ان سے کہا تھا کیا تم ڈرتے نہیں؟ میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں۔ ہر پیغمبر نے ہی کہا میرا اجر تو رب العالمین کے ذمہ ہے، اور وہ کتنا بڑا اجر دے گا پھر، بس تم اللہ سے ڈرو اور بے کھٹ کے میری اطاعت کرو۔ انہوں نے جواب دیا کیا ہم تجھے مان لیں حالانکہ تیری پیروی رذیل ترین لوگوں نے اختیار کی ہے۔ نوح علیہ السلام نے کہا میں کیا جانوں کہ ان کے عمل کیسے ہیں، ان کا حساب تو میرے رب کے ذمہ ہے، کاش تم کچھ شعور سے کام لو۔ میرا یہ کام نہیں کہ جو ایمان لائیں ان کو میں دھتکار دوں، کیونکہ ان کا مطالبہ یہ تھا کہ غریب لوگوں کو مجلس سے نکال دو، میں تو بس ایک صاف صاف متنبہ کر دینے والا ہوں۔ انہوں نے کہا اے نوح اگر تو باز نہ آیا تو پھٹکارے ہوئے لوگوں میں شامل ہو کر رہے گا۔ نوح علیہ السلام نے دعا کی اے میرے رب میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا ہے، اب میرے اور ان کے درمیان دو ٹوک فیصلہ کر دے اور مجھے اور جو مومن ہیں میرے ساتھ ان کو نجات دے دے۔ آخر کار ہم نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو ایک بھری ہوئی کشتی میں بچا لیا اور اس کے بعد باقی لوگوں کو غرق کر دیا۔ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر لوگ ماننے والے نہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی۔ عاد نے رسولوں کو جھٹلایا، یاد کرو جب کہ ان کے بھائی ہود نے ان سے کہا تھا کیا تم ڈرتے نہیں؟ میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمہ ہے۔ یہ تمہارا کیا حال ہے کہ ہر اونچے مقام پر لا حاصل ایک یادگار عمارت بنا ڈالتے ہو اور بڑے بڑے قصر تعمیر کرتے ہو گویا تمہیں ہمیشہ یہاں رہنا ہے، یعنی تمہاری ساری قوتیں صرف دنیا بنانے میں لگ گئیں، آخرت کو بھول گئے ہو، اور جب کسی پر ہاتھ ڈالتے ہو جبار بن کر ڈالتے ہو۔ بس تم لوگ اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، ڈرو اس سے جس نے وہ کچھ تمہیں دیا ہے جو تم جانتے ہو، تمہیں جانور دیے، اولادیں دیں، باغ دیے اور چشمے دیے۔ مجھے تمہارے حق میں ایک بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے کہ ساری نعمتیں پا کر تم اللہ کا حق ادا نہیں کر رہے۔ انہوں نے جواب دیا تو نصیحت کر یا نہ کر ہمارے لیے برابر ہے، ہم نہیں ماننے والے، ہم نہ مانیں، یہ باتیں تو یوں ہی ہوتی چلی آئی ہیں اور ہم عذاب میں مبتلا ہونے والے نہیں۔ یہ تھی ان کی خوش فہمی جس وجہ سے وہ ڈھیٹ بن کے اللہ کی نافرمانیاں کرتے رہے۔ آخر کار انہوں نے اسے جھٹلا دیا اور ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر لوگ ماننے والے نہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی۔ سمود نے رسولوں کو جھٹلایا، یاد کرو جب ان کے بھائی صالح نے ان سے کہا کیا تم ڈرتے نہیں؟ میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمہ ہے۔ کیا تم ان سب چیزوں کے درمیان جو یہاں ہیں بس یوں ہی اطمینان سے رہنے دیے جاؤ گے؟ ان باغوں اور چشموں میں، ان کھیتوں اور نخلستانوں میں جن کے خوشے رس بھرے ہیں، تم پہاڑ کھود کھود کر فخریہ ان میں عمارتیں بناتے ہو، یعنی تم بھی صرف دنیا میں ہی لگے ہوئے ہو
اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. جس میں آپ دیکھیے کہ ہر پیغمبر جہاں ایک طرف اللہ کی عبادت کے لیے بلاتا ہے، وہاں دوسری طرف دنیا کے اندر زیادہ مشغولیت سے بھی خبردار کرتا ہے کہ یہ تمہیں غفلت میں ڈال رہی ہے. ان بے لگام لوگوں کی اطاعت نہ کرو جو زمین میں فساد برپا کرتے ہیں اور کوئی اصلاح نہیں کرتے. انہوں نے جواب دیا، تو محض ایک سحر زدہ آدمی ہے، تم پہ تو جادو ہو گیا، تو ہم جیسے انسان کے سوا اور کیا ہے؟ لا کوئی نشانی اگر تو سچا ہے. صالح علیہ السلام نے کہا، یہ اونٹنی ہے، ایک دن اس کے پینے کا ہے اور ایک دن تم سب کے پانی لینے کا. اس کو ہرگز نہ چھیڑنا ورنہ ایک بڑے دن کا عذاب تمہیں آ لے گا. مگر انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ ڈالیں اور آخر کار پچھتاتے رہ گئے. عذاب نے انہیں آ پکڑا. یقیناً اس میں ایک نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی. لوط علیہ السلام کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا. یاد کرو جب کہ ان کے بھائی لوط علیہ السلام نے ان سے کہا تھا، کیا تم ڈرتے نہیں؟ میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمے ہے. کیا تم دنیا کی مخلوق میں سے مردوں کے پاس جاتے ہو اور تمہاری بیویوں میں تمہارے رب نے تمہارے لیے جو کچھ پیدا کیا اسے چھوڑ دیتے ہو؟ یعنی بیویوں کے حقوق ادا نہیں کرتے اور مردوں سے اپنی خواہش پوری کرتے ہو، بلکہ تم لوگ تو حد سے ہی گزر گئے ہو. انہوں نے کہا، اے لوط، اگر تو ان باتوں سے باز نہ آیا تو جو لوگ ہماری بستیوں سے نکالے گئے ہیں ان میں تو بھی شامل ہو کر رہے گا. دھمکی. اس نے کہا، تمہارے کرتوتوں پر جو لوگ کوڑ رہے ہیں میں ان میں شامل ہوں، یعنی میں سخت دکھی ہوں جو تم کر رہے ہو اس پر. اے میرے رب، مجھے اور میرے اہل و عیال کو ان کی بدکاریوں سے نجات دے دے. آخر کار ہم نے اسے اور اس کے سب اہل و عیال کو بچا لیا سوائے ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں تھی، یعنی ان کی بیوی. پھر باقی ماندہ لوگوں کو ہم نے تباہ کر دیا اور ان پہ برسائی ایک برسات، بڑی ہی بری بارش تھی جو ان ڈرائے جانے والوں پہ نازل ہوئی، پتھروں کی بارش. ان فی ذلک لآیہ وما كان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم. یقیناً اس میں ایک نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی ہے. کذب اصحاب الایکۃ المرسلین. اصحاب الایکہ نے رسولوں کو جھٹلایا. یاد کرو جب کہ شعیب علیہ السلام نے ان سے کہا تھا، کیا تم ڈرتے نہیں کہ میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمہ ہے. پیمانے ٹھیک بھرو، کسی کو گھاٹا نہ دو، صحیح ترازو سے تولو، لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دو، زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو، اور اس ذات کا خوف کرو جس نے تمہیں اور گزشتہ نسلوں کو پیدا کیا. انہوں نے کہا، تو محض ایک سحر زدہ آدمی ہے، تم پہ تو جادو ہو گیا، اور تو کچھ نہیں مگر ایک انسان ہم ہی جیسا، اور ہم تو تجھے بالکل جھوٹا سمجھتے. اگر تو سچا ہے تو ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دے. شعیب علیہ السلام نے کہا، میرا رب جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو. انہوں نے اسے جھٹلا دیا. آخر کار چھتری والے دن کا عذاب ان پہ آ گیا، اور وہ بڑے ہی خوفناک دن کا عذاب تھا. ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم. یقیناً اس میں ایک نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی. آپ دیکھیے سارے پیغمبروں کی دعوت ایک ہی تھی، اللہ کی عبادت کی طرف بلایا انہوں نے، اور سب نے اپنا مقصد بتایا کہ میں یہ کام کسی کاروبار کی نیت سے نہیں کر رہا، مجھے اس پر تم سے کچھ انعام، کوئی اجر، کوئی تنخواہ نہیں چاہیے، میرا اجر تو اللہ کے ذمے ہے، میں تو اللہ کی طرف سے تمہیں ایک پیغام دینے آیا ہوں. اور پھر خاص قسم کی جو برائی ان کی قوم میں تھی انہوں نے اس کو ہائی لائٹ کر کے ان کو اس سے روکنے کے لیے کہا، لیکن سب کا جواب ایک ہی طرح سے، انہوں نے الٹا پیغمبروں کو ہی بلیم کر دیا، تم پہ کوئی جادو ہو گیا. یعنی ایک جیسے دل، ایک جیسی باتیں. اور آج بھی آپ دیکھیں کہ اس درجے کا نہیں تو کسی نہ کسی درجے میں یہی مسائل ہوتے ہیں جب کوئی شخص دین کے کام کے لیے اٹھ رہا ہے. ہم میں سے ہر شخص کو جو چھوٹا یا بڑا کوئی بھی دین کا کام کرنا چاہتا ہے اس کو یہ اخلاق اپنانے چاہیے، اور دعوت کا مرکز بھی اسی چیز کو بنانا چاہیے کہ ایک اللہ سے جوڑنا، ایک اللہ کی عبادت. کوئی سیاسی مقاصد اور دنیاوی مفادات وہ نہیں ہونے چاہیے کہ جس کی طرف لوگوں کو بلایا جائے. لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا جائے، اللہ کی عبادت کی طرف بلایا جائے، اس عبادت کے لیے طریقے سکھائے جائیں اور لوگوں کی باتوں پر پھر صبر بھی کیا جائے.
اور انسان ثابت قدمی سے آگے بڑھتا جائے، مخالفت جیسی بھی ہو، مدد اللہ کی اللہ کے بندوں کو ہی آتی ہے، اس پر پورا اطمینان رکھا جائے۔ پھر فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ رب العالمین کی نازل کردہ چیز ہے، یعنی قرآن۔ نزل بہ الروح الامین، اسے لے کر تیرے دل پر امانت دار روح اتری ہے، یعنی جبریل امین امانت دار، علی قلبک لتکون من المنذرین، تاکہ آپ ان لوگوں میں شامل ہوں جو خبردار کرنے والے ہیں، ڈرانے والے ہیں، بلسان عربی مبین، یہ صاف صاف عربی زبان میں ہے، وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، اور اگلے لوگوں کی کتابوں میں بھی یہ موجود ہے، یعنی اس کی جو تعلیمات ہیں اور مین جو اس کے لیسنز ہیں وہ پہلی کتابوں میں بھی ہیں۔ یہاں پر قرآن مجید کی فضیلت بیان ہوئی ہے، قرآن مجید کا تعارف کرایا گیا کہ یہ کیسی کتاب ہے۔ دیکھیں کہ یہ سب سے پہلے تو یہ کہ اللہ کی کتاب ہے، اس کی عظمت کے لیے یہی بات کافی کہ یہ اللہ کا کلام ہے، جس نے اس پوری کائنات کو بنایا، مجھے اور آپ کو بنایا، اتنی بڑی فضیلت ہے اس کی۔ پھر یہ ساری کتابیں جو نازل ہوئی ان میں سب سے افضل ہے، فرشتوں میں جو سب سے افضل ہیں جبریل امین، وہ اسے لے کر اترے ہیں، اس ہستی پر اتری ہے جو مخلوق میں سب سے افضل ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کے بھی بدن کے سب سے افضل حصے میں اتری ہے، اور وہ ہے دل، علی قلبک۔ اور پھر زبانیں جتنی بھی ہیں ان میں سے سب سے بہترین زبان میں اتری ہے، جس میں کمیونیکیشن بہت باریکی کے ساتھ خوبصورت طریقے سے ہوتی، مدعا بہت اچھے طریقے سے بیان کیا جاتا، جس کے اندر بہت وسعت ہے اور بہت وضاحت بھی ہے، ہر چیز کے لیے الگ الگ لفظ ہیں، مثلا مہینے کی جو راتیں ہیں تو ہر رات کا ایک الگ نام ہے، اسی طرح اور بھی اس کی بہت سی خصوصیات ہیں اس زبان کی، جس کو اس کتاب کے لیے چنا گیا کہ سب سے افضل، فصیح اور وسعت والی زبان۔ جس شہر میں نازل ہوئی مکہ، وہ ام القریٰ ہے، سب بستیوں کی ماں۔ جس رات میں نازل ہوئی وہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جس مہینے میں نازل ہوئی رمضان، وہ سب مہینوں سے افضل ہے، اور جس امت کو دی گئی وہ بھی سب سے افضل ہے، کنتم خیر امت، اور جو اس کو پڑھے اور پڑھائے وہ بھی خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اور جو اس کی خدمت کرے، اس کو پھیلائے، اس سے لوگوں کو متعارف کرائے، وہ بھی افضل ترین کام کرتا ہے کسی بھی کیپیسٹی میں، خواہ بول کے یا کسی بھی طرح مدد دے کے، جان سے، مال سے، کسی بھی طرح جو ایفرٹ لگائے، نیت اس کی اس کتاب کی خدمت ہو تو اس کے لیے برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ اَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آیَةً أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي اسرائیل، اور ایک اور خصوصیت یہ بھی بتائی گئی کہ یہ اگلے لوگوں کی کتابوں میں بھی ہے، اس کا ذکر وہاں بھی ہے، اور کیا ان اہل مکہ کے لیے کوئی نشانی نہیں کہ اسے علماء بنی اسرائیل جانتے ہیں، یعنی جو علم والے ہیں وہ اس کو پہچانتے ہیں۔ لیکن ان کی ہٹ دھرمی کا حال تو یہ ہے کہ اگر ہم اسے کسی اجمی پر بھی نازل کر دیتے اور یہ فصیح عربی کلام وہ ان کو پڑھ کے سناتا، تب بھی یہ مان کے نہ دیتے۔ اس طرح ہم نے اس ذکر کو مجرموں کے دلوں میں گزارا ہے، نہ ماننے والے نہیں مانتے، اور جو ماننے والے ہیں ان کے لیے یہ اشارے کافی ہیں اس کی فضیلت کے لیے، وہ اس پر ایمان نہیں لاتے جب تک کہ عذاب علیم نہ دیکھ لیں، یعنی موت کے وقت۔ پھر جب وہ بے خبری میں ان پہ آ پڑتا ہے، اس وقت کہتے ہیں کیا اب ہمیں کچھ مہلت مل سکتی؟ تو یاد رکھیے اس وقت جو ہمارے پاس مہلت وقت زندگی ہے نا، اس سے فائدہ اٹھا لیں اور اپنے لیے کچھ کر جائیں۔ تو کیا یہ لوگ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں؟ تم نے کچھ غور کیا؟ اگر ہم انہیں برسوں تک عیش کرنے کی مہلت بھی دے دیں اور پھر وہی چیز ان پر آ جائے جس سے انہیں ڈرایا جا رہا ہے، تو وہ سامان زیست جو ان کو ملا ہوا ہے ان کے کس کام آئے گا؟ دیکھو ہم نے کبھی کسی بستی کو اس کے بغیر ہلاک نہیں کیا کہ اس کے لیے خبردار کرنے والے حق کے نصیحت ادا کرنے کو موجود تھے اور ہم ظالم نہ تھے۔ اس کتاب مبین کو شیاطین لے کر نہیں اترے، نہ یہ کام ان کو سجتا ہے۔ اتنی بہترین کتاب جو ہدایت دیتی ہے، یہ شیطانوں کا کلام نہیں ہو سکتا، اور نہ وہ ایسا کر ہی سکتے ہیں۔ وہ تو اس کی سماعت تک سے دور رکھے گئے ہیں، ان سے تو محفوظ کیا گیا ہے اس کتاب کو۔ بس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہ پکاریے، ورنہ فتکون من المعذبین، ورنہ آپ بھی سزا پانے والوں میں شامل ہو جائیں گے۔ شرک اتنی بڑی بلا ہے، کوئی بھی شرک کرے وہ چھوٹے گا نہیں، اس لیے بہت محتاط ہو جائیں اس معاملے میں، شرک کی تفصیلات کو جانیں، اس کے لیے علم حاصل کریں۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اور اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو ڈرائیے، اور ایمان لانے والوں میں سے جو لوگ آپ کی پیروی اختیار کریں ان کے ساتھ تواضع سے پیش آئیے۔ سبحان اللہ، کس کو کہا جا رہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔
کہ جو آپ پر ایمان لائے ہیں باقی مومن، ان کے ساتھ آپ کا رویہ کیسا ہونا چاہیے؟ بہت عاجزی کا، ہمبل۔ اللہ کے رسول سے بڑا بھی کوئی ہو سکتا ہے انسانوں میں سے؟ کوئی بھی نہیں۔ تو اگر اللہ کے رسول کو یہ حکم ہے تو عام لیڈرز کو کیا حکم ہوگا کہ وہ اپنے فالوورز اور اپنی ٹیم کے ساتھ کیسا معاملہ کریں، کس طرح لوگوں سے کیسے پیش آئیں۔ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ جب کوئی مقام دے تو ہم اس کو اتھارٹی سمجھ کر لوگوں کے لیے قاہر و جابر بن جائیں اور ان کی زندگی جہنم کر دیں۔ فرمایا فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، لیکن اگر وہ تمہاری نافرمانی کریں تو ان سے کہہ دیجئے کہ جو کچھ تم کرتے ہو میں اس سے بری ذمہ ہوں۔ یعنی آپ اپنے اخلاق کو نہیں خراب کریں گے، جو مانتا ہے اس کے ساتھ اچھا سلوک، جو نہیں مانتا اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیں، اس کے ساتھ لڑائی جھگڑا اور بد اخلاقی اس کی ضرورت نہیں۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ، اور اس زبردست اور رحیم پر توکل کیجئے، الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ، جو اس وقت آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے جب آپ اٹھتے ہیں، یعنی سو کر اٹھتے ہیں یا لوگوں کو بات بتانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اور سجدہ کرنے والوں میں آپ کی نقل و حرکت پر بھی نگاہ رکھتا ہے، یعنی جب آپ لوگوں کو نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں اس وقت بھی آپ کا رب آپ کو دیکھتا ہے، تنہائی میں بھی دیکھتا ہے، لوگوں کے بیچ میں بھی دیکھتا ہے، عبادت کرتے ہوئے بھی دیکھتا ہے، وہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ لوگوں، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیاطین کس پر اترا کرتے ہیں؟ یہ آپ سوچ رہے ہوگے کہ شیطانوں کی باتیں کیوں ہیں اور شیطان قرآن لے کر نہیں اترے۔ اصل میں آپ کو معلوم ہوگا کہ ابو لہب کی جو بیوی تھی وہ وحی کے اترنے کو کس سے تعبیر کرتی تھی کہ یہ شیطان لے کر آتا ہے، کہ تمہارا شیطان آج تم پر نہیں آیا، یعنی کوئی نئی بات نہیں سننے کو ملی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیاطین کس پہ اترتے ہیں؟ وہ ہر جال ساز بدکار پہ اترا کرتے ہیں، سنی سنائی باتیں کانوں میں پھونکتے ہیں، اور ان میں سے اکثر جھوٹے ہوتے ہیں۔ رہے شعراء، کیونکہ آپ کو کہا جاتا تھا نا کہ آپ شاعر ہیں، اور وہ رہے شعراء تو ان کے پیچھے بہکے ہوئے لوگ چلا کرتے ہیں۔ کیا تم دیکھتے نہیں کہ ہر وادی میں وہ بھٹکتے ہیں اور ایسی باتیں کہتے ہیں جو کرتے نہیں، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے عمل کیے۔ یعنی شعراء میں بھی اچھے برے ہوتے ہیں، شاعری کو بری چیز نہیں ہے، اگر شاعری میں اچھا میسج دیا جائے تو وہ نثر کے مقابلے میں جلدی اثر کرتا ہے۔ وَذَكَرُ اللَّهَ كَثِيرًا، تو اچھے شاعر کی خوبی کیا ہے؟ نمبر 1 ایمان لانا، نمبر 2 نیک کام کرنا، خود بعمل ہو، اور نمبر 3 اللہ کو کثرت سے یاد کرے۔ وَانْتَصَرُوا مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا، اور جب ان پر ظلم کیا گیا تو صرف بدلہ لے لیا، زیادتی نہیں کی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، اور ظلم کرنے والوں کو جلد پتہ چل جائے گا کہ وہ کس انجام سے دوچار ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے، ظلم چاہے زبان سے ہو کسی پر، یا ہاتھ سے، یا کسی اسلحے سے، ظلم ظلم ہے۔ ظلم کیا ہوتا ہے؟ کسی کو اس کے حق سے محروم کر دینا، کسی کا کوئی مقام ہے اس کو وہ مقام نہ دینا، کسی کا مال ہے وہ نہیں دینا، کسی کا کوئی اور حق ہے وہ اس کو نہ دینا۔ تو جو بھی ظلم کرے تو یاد رکھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظلم سے بچو، اس لیے کہ ظلم قیامت والے دن اندھیروں کا باعث ہوگا، یعنی قیامت میں پھر مشکل ہو جائے گی۔ تو وہاں کے نور کے لیے انسان کو اچھے کاموں کی ضرورت ہے، کیونکہ جتنے جتنے جس کے اچھے کام ہوں گے اس کا نور اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ سورۃ النمل، شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ طاسین، تلک آیات القرآن و کتاب مبین۔ طاسین، یہ آیات ہیں قرآن اور کتاب مبین کی۔ کتاب مبین یعنی اپنی بات کو خوب واضح کر دینے والی کتاب، ہدایت اور بشارت، خوشخبری ان ایمان لانے والوں کے لیے جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اور پھر وہ ایسے لوگ ہیں جو آخرت پر پورا یقین رکھتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے ان کے لیے ہم نے ان کے کرتوتوں، ان کے اعمال کو خوشنما بنا دیا ہے، یعنی وہ اپنی دنیا کی کارگزاری پر بڑے خوش ہیں کہ ہم بڑے کامیاب لوگ ہیں، اس لیے وہ بھٹکتے پھرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے بری سزا ہے، اور آخرت میں یہی سب سے زیادہ خسارے میں رہنے والے ہیں۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بلا شبہ تم یہ قرآن ایک حکیم و علیم ہستی کی طرف سے پا رہے ہو۔ انہیں اس وقت کا قصہ سناؤ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ مجھے ایک آگ سی نظر آئی ہے، میں ابھی یا تو وہاں سے کوئی خبر لے کر آتا ہوں یا کوئی انگارہ چن لاتا ہوں تاکہ تم لوگ گرم ہو سکو۔ یہ اس وقت کا وقت ہے جب مدین میں کئی سال گزار کے واپس مصر کی طرف جا رہے تھے اپنے اہل و عیال کو ساتھ لے کر۔ وہاں جو پہنچے تو ندا آئی، آواز آئی
مبارک ہے وہ جو اس آگ میں ہے اور جو اس کے ماحول میں ہے، پاک ہے اللہ سب جہان والوں کا رب۔ اے موسیٰ، یہ میں ہوں اللہ زبردست اور دانا، اور پھینک تو ذرا اپنی لاٹھی۔ جو ہی کہ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا لاٹھی سانپ کی طرح بل کھا رہی ہے تو پیٹ پھیر کر بھاگ گئے اور پیچھے مڑ کے بھی نہ دیکھا۔ تبھی خوف آ گیا۔ اے موسیٰ ڈرو نہیں، میرے حضور رسول ڈرا نہیں کرتے الا یہ کہ کسی نے قصور کیا ہو، پھر اگر برائی کے بعد اس نے بھلائی سے اپنے فعل کو بدل لیا تو میں معاف کرنے والا مہربان ہوں۔ اور ذرا اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں تو ڈالو، چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی تکلیف کے۔ یہ 2 نشانیاں 9 نشانیوں میں سے ہیں، فرعون اور اس کی قوم کی طرف لے جانے کے لیے۔ وہ بڑے بد کردار لوگ ہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ جتنا بڑا چیلنج تھا فرعون کو تبلیغ کرنے کے لیے، دعوت دینے کے لیے اللہ کی طرف، اتنی ہی بڑی تیاری بھی کی گئی اور اس کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو ٹرین کیا گیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے براہ راست اپنی نگرانی میں ان کو اس سے مانوس کیا جو معجزہ انہیں دے کے بھیجا جانا تھا۔ اس سے یہ بھی سبق ملتا ہے کہ جب آپ کوئی بڑا کام کرنے جا رہے ہوں تو اس کے لیے تیاری کر کے جائیں، صرف ایک جوش میں آ کے کوئی کام نہیں شروع کر دیں۔ پلاننگ کرنی چاہیے، ٹریننگ لینی چاہیے اور پھر آگے بڑھنا چاہیے۔ یعنی اللہ کی مدد تو ہے لیکن اسباب کو اختیار کرنا بھی ضروری ہے۔ مگر جب ہماری کھلی کھلی نشانیاں ان لوگوں کے سامنے آئیں تو انہوں نے کہا یہ تو کھلا جادو ہے۔ انہوں نے سراسر ظلم اور غرور کی راہ سے ان نشانیوں کا انکار کر دیا، حالانکہ دل ان کے قائل ہو چکے تھے۔ اب دیکھ لو کہ ان مفسدوں کا انجام کیسا ہوا۔ دوسری طرف ہم نے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو علم عطا کیا، اور انہوں نے کہا شکر ہے اس رب کا جس نے ہمیں اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت عطا کی۔ بہت خوبصورت الفاظ ہیں شکر ادا کرنے کے۔ اور داؤد علیہ السلام کے وارث سلیمان علیہ السلام ہوئے، اور اس نے کہا لوگو ہمیں پرندوں کی بولیاں سکھائی گئیں۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کی کیسی کیسی مدد کرتا ہے اور کس کس طرح کا علم عطا کرتا ہے۔ یہ بھی ایک علم تھا، پرندوں کی زبان جاننا۔ تو کہاں انسان کو پھر تبلیغ کرنے کے لیے ایسی جگہوں پر جہاں کی زبان نہ آتی ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ زبان سیکھنی چاہیے۔ اور ہمیں ہر طرح کی چیزیں دی گئی ہیں، بے شک یہ اللہ کا نمایاں فضل ہے۔ سلیمان علیہ السلام کے لیے جن اور انسانوں اور پرندوں کے لشکر جمع کیے گئے تھے اور وہ پورے ضبط میں رکھے جاتے تھے۔ یعنی صرف انسانی لشکر نہیں، پرندے اور مختلف طرح کی چیزیں ان کے کنٹرول میں تھی۔ ایک مرتبہ وہ ان کے ساتھ سفر کر رہے تھے، یہاں تک کہ جب یہ سب چیونٹیوں کی وادی میں پہنچے تو ایک چیونٹی نے کہا اے چیونٹیوں اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کے لشکر تمہیں کچل ڈالیں اور انہیں خبر بھی نہ ہو۔ بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے رہی ہے کہ وہ تو لا علمی میں آ جائیں گے اور تمہاری شامت آ جائے گی، تو خود اپنا بچاؤ کرو، کسی کو بلیم کرنے کے بجائے اپنی حفاظت خود کرو، نکل چلو یہاں سے۔ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، سلیمان علیہ السلام اس کی بات پہ مسکراتے ہوئے ہنس پڑے۔ یاد رکھیے انبیاء کا مسکرانا اور ہنسنا مسکرانا ہی ہوتا تھا، وہ کہہ کے نہیں لگاتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہنسی بھی صرف مسکراہٹ ہوتی تھی۔ عبداللہ بن حارث کہتے ہیں میں نے آپ سے زیادہ کسی کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اور اسی طرح حضرت عائشہ کہتی ہیں، گھر کی گواہی ہے یہ، کہتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی اس طرح ہنستے نہیں دیکھا کہ آپ کے حلق کا قوا نظر آ جائے، بلکہ آپ مسکرایا کرتے تھے۔ یاد رکھیے، پھر ریمائنڈر ہے، مسکرانا صدقہ ہے، اس صدقے سے پیچھے نہ رہیں۔ تو وہ چونٹی کی بات سمجھتے تھے۔ اب سوچئے کتنی قوت تھی پھر ان کے پاس، چونٹی کی آواز کیسے سنی ہوگی اور اس کی بولی کو سمجھنا۔ اور سبحان اللہ، اگر اللہ تعالیٰ ہمیں یہ نہ بتاتے تو یقین نہ آتا، لیکن بالکل سچی اور یقینی بات ہے کہ اللہ نے ان کو اتنا زبردست علم دیا تھا۔ اور اب تو انسان نے ایسے آلات ایجاد کر لیے ہیں نا کہ اتنی ہلکی اور خفیف آوازوں کو وہ سن پاتے ہیں۔ یہ بھی آپ دیکھیے کہ اس ٹیکنالوجی سے بھی فائدہ اٹھانا چاہیے۔ کیا کہنے لگے اس نعمت کو پا کر؟ قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ اے میرے رب مجھے قابو میں رکھ کہ میں تیرے اس احسان کا شکر ادا کرتا رہوں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کیا، اور ایسا نیک عمل کروں جو تجھے پسند آ جائے، اور اپنی رحمت سے مجھے اپنے صالح بندوں میں داخل کر۔ سبحان اللہ، یوسف علیہ السلام کی طرح ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی اختیارات دیے تھے، بلکہ کہیں زیادہ ہی تھے، لیکن اس کے باوجود شکر گزاری، نیک اعمال کی تمنا اور
نیک بندوں کی صحبت کی طلب اور دعا کہ اللہ نیک لوگوں کا ساتھ دے. خود اتنے نیک ہیں، اتنی قابلیت. آج آپ دیکھیں اگر کسی شخص کو 2-3 زبانیں آتی تو کیا تکبر آ جاتا ہے اس میں. وہاں پرندوں کی بولیاں، چیونٹیوں کی زبان سمجھ رہے ہیں اور ہمبل ہوتے چلے جا رہے ہیں. اللہ مجھے قابو میں رکھ کے میں شکر گزار بندہ رہوں ان نعمتوں پر. ایسے ہی ہوتے ہیں اللہ کے بندے، اور اپنے آپ کو بڑا نیک نہیں سمجھتے، وہ کہتے ہیں ہمیں صالح کمپنی دے، ہمیں نیک لوگ دے. اور ایک اور موقع پر سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کا جائزہ لیا اور کہا کیا بات ہے، میں فلاں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا، کیا وہ کہیں غائب ہو گیا ہے؟ میں اسے سخت سزا دوں گا یا ذبح کر دوں گا، ورنہ اسے میرے سامنے کوئی معقول وجہ پیش کرنی ہوگی. سبحان اللہ، اتنے بڑے حکمران اور اتنے چھوٹے سے پرندے کی غیر حاضری بھی نوٹ کر لی. کس طرح اپنی رعایا کا حال جانتے تھے اور خیال رکھتے تھے. آج کون ہے کون نہیں. ہم بھی دین کا کام کرنے چل پڑتے ہیں لیکن اپنے ساتھیوں کی پرواہ نہیں ہوتی کہ کوئی نہیں آ رہا تو کیوں نہیں آ رہا، کوئی بیمار تو نہیں، کوئی مشکل تو نہیں، یا یہ کہ اپنی ڈیوٹی سے غیر حاضر کیوں ہے. کیونکہ یہاں تو وہ اس اعتبار سے دیکھ رہے ہیں کہ وہ کام پر کیوں نہیں آیا، اسے تو یہاں ہونا چاہیے تھا، وہ کہاں چلا گیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اندر کتنا خوف تھا اپنی ذمہ داری کا. کہتے تھے کہ اگر بکری کے ایک بچے کو بھی دریائے فرات کے کنارے ایک بھیڑیے نے پھاڑ کھایا تو عمر سے پوچھا جائے گا کہ تو نے اس کا انتظام کیوں نہ کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ امارت امانت ہے، یعنی یہ ذمہ داری کسی کو دی جائے امانت ہے، اور یہ قیامت کے دن رسوائی اور شرمندگی ہے سوائے اس کے جس نے اس کے حقوق پورے کیے اور اس بارے میں جو اس کی ذمہ داری تھی اس کو ادا کیا. اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے کہ بے شک امیر مشقت کے دروازے پر ہوتا ہے مگر جس کو اللہ عز و جل بچا لے. یاد رکھیے کم لوگوں پر امیر سے بھی سوال ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ جس شخص کو رعیت کا خواہ تھوڑی ہو یا زیادہ حاکم بناتا ہے، ذمہ دار بناتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے اس کی رعایا کے بارے میں قیامت کے دن باز پرس کرے گا کہ اس نے اللہ کے احکامات کو وہاں ضائع کیا یا پھر ادا کیا، قائم کیا. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کے اہل خانہ کے بارے میں بھی اس سے پوچھے گا. عورت بھی ذمہ دار ہے اپنے گھر کے بچوں پر اور گھر والوں پر، مرد بھی ذمہ دار ہے. مسلمانوں کے اندر یہ احساس ذمہ داری ہر سطح پر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایسے کام کی ذمہ داری قبول کی جس کا وہ اہل نہیں تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں تیار کر لے. یعنی ذمہ داری لیں لیکن پھر اس کو صحیح طور پر ادا بھی کریں. کچھ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ ہدہد آ گیا. اس نے آ کر کہا میں نے وہ معلومات حاصل کی ہیں جو آپ کے علم میں نہیں. میں سبا کے متعلق یقینی اطلاع لے کر آیا ہوں. میں نے وہاں ایک عورت دیکھی جو اس قوم کی حکمران ہے. اس کو ہر طرح کا سر و سامان بخشا گیا ہے اور اس کا تخت بڑا عظیم الشان ہے. میں نے دیکھا کہ وہ اور اس کی قوم اللہ کی بجائے سورج کے آگے سجدہ کرتی ہے. یاد رکھیے پرندوں کو بھی پتا ہے کہ سجدہ کس کے آگے کرنا ہے. شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے ہیں اور انہیں سیدھی راہ سے روک دیا. اس وجہ سے وہ سیدھا راستہ نہیں پاتے کہ اس اللہ کو سجدہ کریں جو آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ چیزیں نکالتا ہے. وہ سب کچھ جانتا ہے جسے تم لوگ چھپاتے اور ظاہر کرتے ہو. اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم. یہ ہے اللہ کا تعارف، اللہ کے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، جو عرش عظیم کا مالک ہے، رب ہے. سلیمان علیہ السلام نے کہا ابھی ہم دیکھے لیتے ہیں کہ تو نے سچ کہا یا جھوٹ بولنے والوں میں سے. تحقیق لازم، کوئی خبر لا کے دے تو اس کی تحقیق کریں، یہ لیڈر کی ذمہ داری ہوتی ہے. فوراً ہی کسی ایک طرف کی خبر پر ایکشن نہ لے لیں. میرا یہ خط لے جا اور اسے ان لوگوں کی طرف ڈال دے، پھر الگ ہٹ کر دیکھ کہ وہ کیا رد عمل ظاہر کرتے ہیں. ملکہ بولی اہل دربار، میری طرف ایک بڑا اہم خط پھینکا گیا ہے، وہ سلیمان علیہ السلام کی جانب سے ہے. وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، اور وہ اللہ رحمان الرحیم کے نام سے شروع کیا گیا ہے. یاد رکھیے خط کی ابتدا بسم اللہ سے کرنا مستحب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا طریقہ یہی تھا کہ بسم اللہ کے بعد اپنا نام لکھتے تھے. تابعین کے اندر بھی یہی طریقہ جاری رہا، یعنی خصوصاً جو اہم خط ہوتے ہیں ان کے شروع میں بسم اللہ ضروری ہے. مضمون یہ ہے کہ میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور مسلم ہو کر میرے پاس حاضر ہو جاؤ. ان کے اسلام کی دعوت دینے کا طریقہ مختلف تھا. یہ خط کے ذریعے، یعنی کبھی پیغمبروں نے ایک لیکچر کی شکل میں یا خطبے کی شکل میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا اور کبھی لکھ کر پیغام بھیجا، جیسی جیسی سچویشن ہو. دعوت سچویشنل ہوتی ہے. قالت یا ایھا الملأ افتونی فی امری. خط سنا کر ملکہ نے کہا اے سرداران قوم، میرے اس معاملے میں مجھے مشورہ دو. اچھے لیڈر کی پہچان مشورے سے کام. میں کسی معاملے کا فیصلہ تمہارے بغیر نہیں کرتی ہوں.
انہوں نے جواب دیا ہم طاقتور اور لڑنے والے لوگ ہیں، آگے فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ خود دیکھ لیں کہ آپ کو کیا حکم دینا ہے۔ ملکہ نے کہا بادشاہ جب کسی ملک میں گھس آتے ہیں تو اسے خراب اور اس کے عزت والوں کو ذلیل کر دیتے ہیں، یعنی صلح صفائی اور آپس کی ہم آہنگی مفاہمت بہتر ہے لڑائی جھگڑے سے، یہی کچھ وہ کیا کرتے ہیں۔ میں ان لوگوں کی طرف ایک ہدیہ بھیجتی ہوں، پھر دیکھتی ہوں کہ میرے ایلچی کیا جواب لے کے پلٹتے ہیں۔ بہت سمجھدار تھی۔ جب وہ ملکہ کا سفیر سلیمان علیہ السلام کے ہاں پہنچا تو اس نے کہا کیا تم لوگ مال سے میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ جو کچھ اللہ نے مجھے دے رکھا ہے وہ اس سے بہت زیادہ ہے جو تمہیں دیا ہے، تمہارا ہدیہ تمہیں کو مبارک ہے۔ اے سفیر واپس جا اپنے بھیجنے والوں کی طرف، ہم ان پر ایسے لشکر لے کر آئیں گے جن کا وہ مقابلہ نہ کر سکیں گے، اور ہم انہیں ایسی ذلت کے ساتھ وہاں سے نکالیں گے کہ وہ خوار ہو کر رہ جائیں گے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا اے اہل دربار، تم میں سے کون اس کا تخت میرے پاس لاتا ہے قبل اس کے کہ وہ لوگ مطیع ہو کر میرے پاس حاضر ہوں؟ جنوں میں سے قوی ہیکل نے عرض کیا میں اسے حاضر کر دوں گا، اس سے پہلے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں۔ میں اس کی طاقت رکھتا ہوں اور امانت دار بھی ہوں۔ کام کرنے کے لیے دو خاص صلاحیتیں، قوت اور امانت۔ کام کرنے کا یارہ بھی ہو، کام آتا بھی ہو اور کر بھی سکتا ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ امانت دار ہو، ڈیوٹی فل ہو۔ جس شخص کے پاس کتاب کا ایک علم تھا وہ بولا میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے اسے لا دیتا ہوں۔ یہاں علم و حکمت کا قوت پہ غلبہ یہ نظر آتا ہے، یعنی یہ مناظرہ جو تھا یا یہ گفتگو جو تھی جنوں میں سے ایک عفریت اور اس شخص کے بیچ میں ہوئی جس کے پاس کتاب کا علم تھا۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ انسان علم و حکمت سے وہ کام کر سکتا ہے جو محض قوت سے نہیں کر سکتا، یعنی ایک کام کے لیے بہت قوت بھی نہیں درکار ہوتی بعض اوقات۔ وہ کہتے ہیں نا سانپ بھی مر جائے لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، یہ ہوتی ہے حکمت کہ مقصد حاصل ہو جائے اور اس کے پیچھے کچھ نقصان بھی نہ ہو اور بہت بڑی قوت بھی نہ لگانی پڑے۔ اور علم ہر حال میں فائدہ دیتا ہے انسان کو، اس لیے اس کا خود سیکھنا، دوسروں کو سکھانا، اس کے لیے کوشش کرنا صدقہ جاریہ کے کاموں میں سے ہے۔ اب ہوا کیا؟ وہ بولا میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے اسے لا کے دیتا ہوں۔ جو ہی کہ سلیمان علیہ السلام نے وہ تخت اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا وہ پکار اٹھے ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ یہ نہیں کہا یہ میری طاقت، یہ میرے لشکر اور میرے ساتھ ایسے ایسے علم والے لوگ ہیں جو اتنے بڑے بڑے کام کر سکتے ہیں، کوئی تکبر نہیں، کہا یہ رب کا فضل ہے۔ اور یہ فضل کیوں؟ اس کو آزمائش سمجھا، لیبلونی، تاکہ وہ مجھے آزمائے، اشکر ام اکفر، کہ میں شکر کرتا ہوں یا کافر نعمت بنتا ہوں یا ناشکرہ بنتا ہوں۔ جب بھی اللہ کوئی نعمت دیتا ہے تو پھر وہ دیکھتا ہے کہ اس کو پا کے یہ بندہ شکر ادا کرتا ہے یا ناشکری کرتا ہے۔ وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اور جو کوئی شکر ادا کرتا ہے وہ اس کے اپنے ہی لیے فائدہ مند ہے۔ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ، ورنہ جو ناشکری کرے تو میرا رب بے نیاز اور اپنی ذات میں آپ بڑا ہے۔ قَالَ نَكِّرُوا لَهَا عَرْشَهَا، سلیمان علیہ السلام نے کہا انجان طریقے سے اس کا تخت اس کے سامنے رکھ دو، یعنی تھوڑا تبدیل کر دو، دیکھیں وہ صحیح بات تک پہنچتی ہے یا ان لوگوں میں سے ہے جو راہ راست نہیں پاتے۔ ملکہ جب حاضر ہوئی تو اس سے کہا گیا تیرا تخت ایسا ہی ہے؟ وہ کہنے لگی ہاں یہ گویا وہی ہے۔ پہچان گئی، بہت محتاط جواب ہے، بہت سمجھدار خاتون لگتی ہیں، کوئی جلد بازی نہیں، سوچ سمجھ کے۔ قالت کأنہ ہوا، گویا یہ تو وہی ہے۔ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ، ہم تو پہلے ہی جان گئے تھے، ہمیں تو اس سے پہلے ہی علم دیا گیا تھا اور ہم نے سر اطاعت جھکا دیا، یعنی ہم آپ کی بات کو سمجھ گئے، آپ نے جو میسج ہمیں بھیجا تھا ہم نے اس کو مان لیا۔ اس کو ایمان لانے سے جس چیز نے روک رکھا تھا وہ ان معبودوں کی عبادت تھی جنہیں وہ اللہ کے سوا پوجتی تھی، کیونکہ وہ ایک کافر قوم سے تھی، ماحول کا اثر تھا، ورنہ وہ خود اچھی تھی۔ تو بہت دفعہ کیسا ہوتا ہے کہ انسان صرف وہی کر رہا ہوتا ہے جو وہ اپنے سامنے دیکھتا ہے، اس سے آگے وہ نہیں سوچتا، لیکن جب خیر کی بات، اللہ کی بات سامنے آتی ہے تو اس کی آنکھیں کھل جاتی ہیں کہ میں کیا کر رہا تھا، سچ تو یہ ہے، اور وہ اپنے طریقے پھر اللہ کے حکم کے مطابق بدل لیتا ہے۔ اس سے کہا گیا محل میں داخل ہو، یعنی سلیمان علیہ السلام کے محل میں۔ اس نے جو دیکھا تو سمجھی کہ پانی کا حوض ہے۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ کتنا زبردست خوبصورت محل تھا ان کا، اور اترنے کے لیے اس نے اپنے پائنچے اٹھا لیے۔
محتاط خاتون۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا یہ شیشے کا چکنا فرش ہے۔ اس پر وہ پکار اٹھی، رب انی ظلمت نفسی، اے میرے رب میں اپنے نفس پہ بڑا ظلم کرتی رہی، اور اب میں نے سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین کی اطاعت قبول کر لی، مسلمان ہو گئی۔ اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو یہ پیغام دے کر بھیجا کہ اللہ کی بندگی کرو، تو یکایک وہ دو متخاصم فریق بن گئے، آپس میں جھگڑنے لگے۔ صالح علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، بھلائی سے پہلے برائی کے لیے کیوں جلدی کرتے ہو؟ کیوں نہیں اللہ سے مغفرت طلب کرتے، شاید کہ تم پہ رحم فرمایا جائے۔ انہوں نے کہا، ہم نے تو تم کو اور تمہارے ساتھیوں کو بدشگونی کا نشان پایا، منحوس سمجھتے ہیں۔ یہ کیسے کیسے الزام، کتنی دل دکھانے والی بات ہے۔ اگر ہمیں کوئی کہہ دے کہ تم تو بڑے منحوس ہو، اور جب سے تم نے یہ کام شروع کیا ہے بڑے اختلافات شروع ہو گئے ہیں، تو ہمارا دل کتنا چھوٹا ہو جائے۔ صالح نے جواب دیا، تمہارے نیک و بدشگون کا سر رشتہ تو اللہ کے پاس ہے، اصل بات یہ ہے کہ تم لوگوں کی آزمائش ہو رہی ہے۔ اس شہر میں 9 جتھے دار تھے جو ملک میں فساد پھیلاتے اور کوئی اصلاح کا کام نہ کرتے۔ انہوں نے آپس میں کہا، اللہ کی قسم کھا کے عہد کرو کہ ہم صالح اور اس کے گھر والوں پہ شب خون ماریں گے، رات کو اٹیک کریں گے، اور پھر اس کے ولی سے کہہ دیں گے کہ ہم اس کے خاندان کی ہلاکت کے موقع پہ موجود نہ تھے۔ ہم بالکل سچ کہتے ہیں۔ یہ چال تو وہ چلے، اور پھر ایک چال ہم نے چلی جس کی انہیں خبر نہ تھی۔ اب دیکھ لو کہ ان کی چال کا انجام کیا ہوا۔ ہم نے تباہ کر کے رکھ دیا ان کو اور ان کی پوری قوم کو، وہ ان کے گھر خالی پڑے ہیں، اور ظلم کی پاداش میں جو وہ کرتے تھے اس میں ایک نشان عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ اور بچا لیا ہم نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے اور نافرمانی سے پرہیز کرتے تھے۔ اور لوط علیہ السلام کو ہم نے بھیجا۔ یاد کرو وہ وقت جب اس نے اپنی قوم سے کہا تھا، کیا تم آنکھوں دیکھتے بدکاری کرتے ہو، سب کے سامنے برے کام کرتے ہو؟ کیا تمہارا یہی چلن ہے کہ عورتوں کو چھوڑ کے مردوں کے پاس شہوت رانی کے لیے جاتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ تم لوگ سخت جہالت کا کام کرتے ہو۔ مگر اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ انہوں نے کہا، نکال دو لوط کے گھر والوں کو اپنی بستی سے، یہ بڑے پاک باز بنتے ہیں۔ آخر کار ہم نے بچا لیا اس کو اور اس کے گھر والوں کو، سوائے اس کی بیوی کے جس کا پیچھے رہ جانا ہم نے طے کر دیا تھا، اور برسائی ان پر ایک برسات، بہت ہی بری برسات تھی، یعنی پتھروں کی بارش، ان لوگوں کے حق میں جو متنبہ کیے جا چکے تھے۔ قل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اللہ خیر اما یشرکون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، اور سلام ہے اس کے ان بندوں پر جنہیں اس نے چن لیا۔ ان سے پوچھئے، اللہ بہتر ہے یا وہ معبود جنہیں یہ لوگ اس کا شریک بنا رہے ہیں؟ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔